الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے اصول سمجھنا ضروری ہے۔ اصول قرآن ذہن میں ہو تو قرآن سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اصول قرآن کو سمجھانے کے لیے ہماری یہ مختصر سی فائل ہے، یہ مختصر سا سبق ہے، اور اس میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں۔ ایک مقدمہ، اور اس مقدمہ کے علاوہ 2 حصے اور ہیں۔ مقدمہ میں 3 چیزیں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن کریم کے فضائل، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کے آداب، نمبر 3 قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کے اصول۔ سمجھنے کے اصول الگ ہیں، سمجھانے کے اصول الگ ہیں، اور یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اس مقدمے کا اور اس دور کا قرآن کریم کے حوالے سے۔ دوسرا جو حصہ ہم پڑھائیں گے تو اس میں 6 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1 قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں وجہ تسمیہ، علماء کی زبان میں یہ نام اس کا کیوں رکھا ہے۔ نمبر 2 وحی کی اقسام اور نزول وحی کے طریقے، وحی کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی، اس کی کیفیات کیا ہوتی۔ نمبر 3 نزول قرآن کی تاریخ، کہ قرآن تدریجاً کیسے نازل ہوا ہے۔ نمبر 4 قرآن کریم کی آیات کا بیک گراؤنڈ، پس منظر، شان نزول، یہ آیت کس تناظر میں اتری ہے، ان تناظر کو آپ نے سمجھنا ہے۔ نمبر 5 7 احرف، جسے ہم کہتے ہیں 7 قراتیں، یہ 7 قراتیں کیا ہیں، ان قرات میں اختلاف کیوں ہے، آج امت اس کا انکار کیوں کر رہی ہے۔ نمبر 6 ناسخ اور منسوخ کی بحث، قرآن کریم کی کون سی آیات پہلے دور کی ہیں، کون سی آیات بعد کے دور کی ہیں، کس آیت کی وجہ سے کس آیت کو چھوڑا ہے، ناسخ منسوخ کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ، اس میں بھی 6 باتیں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1 ہے قرآن، اور ایک ہے قرآن کی تفسیر۔ پچھلے حصے میں تھا قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، اب بیان ہوگا کہ قرآن کریم کی تفسیر کا مطلب کیا ہے، تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہوتا ہے۔ نمبر 2 قرآن کریم کی تفسیر کے قابل اعتبار ماخذ کیا ہیں، یعنی کس کس سے آپ نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے، آیات سے کرنی ہے، احادیث سے کرنی ہے، قیاس سے کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، یا کن تفاسیر کو آپ بنیاد بنائیں۔ نمبر 3 تفسیر قرآن کے ناقابل اعتبار ماخذ، جہاں امت کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ قرآن کی تفسیر کس سے کرنی ہے، وہاں یہ بھی سمجھانا ضروری ہے کہ کس سے نہیں کرنی، دوسری چیز بھی سمجھائیں۔ نمبر 4 تفسیر قرآن کے لیے ضروری علوم، کون سے علوم آتے ہوں تو آدمی قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے۔ نمبر 5 قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے مفسرین بہت بڑی تعداد میں گزرے ہیں، ان میں سے چند اہم مفسرین کا تعارف۔ نمبر 6 قرآن کریم کی تفاسیر غالباً 1 لاکھ سے متجاوز ہے، لیکن ان تفاسیر میں سے کس کس تفسیر کا مطالعہ فرمائیں۔ تمام تفاسیر تو نہ ہمارے علم میں ہیں، نہ ہم تمام کا تعارف کرا سکتے ہیں، تو وہ تفاسیر کی جس کو بنیاد بنا کر آپ کو درس قرآن دینا چاہیے، وہ تفاسیر کون سی ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہوں گی، مقدمہ اور 2 حصے اس کے علاوہ۔ اس کو ترتیب وار سمجھنے کی آپ کوشش فرمائیں۔ اس کا کوئی چیز رکھ دیتے ہیں یا موبائل دے دیں مجھے۔ مقدمہ، قرآن کریم کے چند ایک فضائل سماعت فرمائیں۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری۔ بابن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بابن بھی کہہ سکتے ہیں اور بابو بھی کہہ سکتے ہیں، میں عموماً بابن کہتا ہوں کہ بابن الگ ہو، الگ ہی عنوان الگ ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو قرآن کریم سکھائے۔ سب سے بہتر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، بہترین بھی کر سکتے ہیں۔ یہ طلباء کے لیے خیرن کا صیغہ اس میں تفضیل کا ہے۔ اس میں تفضیل کا وزن ہمیشہ افعل نہیں ہوتا، کبھی افعل بھی ہوتا ہے، کبھی فعل بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2 عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ
والذی یقرأ القرآن یتتعتع فیہ وهو علیہ شاق فلہ اجران، صحیح مسلم۔ باب فضیلت حافظ القرآن۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کا ماہر، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنے والا، اچھی آواز سے پڑھنے والا، نہ اٹکنے والا ماہر جو قرآن کریم کے اندر ہو، الماہر بالقرآن، قیامت کے دن اس کا ان ملائکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ جو ملائکہ فرشتوں کے سردار ہیں، یعنی گویا کہ ایسا شخص عام لوگوں کی نسبت سرداروں اور بڑوں جیسا ہوگا۔ اب اس سے بندے کو شبہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کے ماہر نہیں ہیں، اور ماہر نہ ہونے والے دو ہیں، ایک وہ جس نے کوشش کی اور ماہر نہیں ہو سکا، اور ایک وہ جس نے کوشش نہیں کی اور ماہر نہیں ہو سکا۔ جس نے کوشش نہیں کی اور قرآن میں مہارت نہیں حاصل کر سکا وہ تو نکما ہے، اس کو کیا فضیلت ہوگی، لیکن کوشش کی اور پھر بھی مہارت حاصل نہیں کر سکا اس کا کیا بنے گا۔ اس کے لیے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس میں اٹکے، محنت کے باوجود، کوشش کے باوجود، اس شخص کو ایک اجر نہیں، اس کو 2 اجر ملیں گے۔ زبان میں لکنت ہے پھر بھی محنت کرتا ہے، لفظ زبان پہ نہیں چڑھتا پھر بھی لگا ہوا ہے، ادائیگی صحیح نہیں ہوتی پھر بھی کوشش کر رہا ہے، اس شخص کو 2 اجر ملیں گے۔ اللہ رب العزت کا نظام عام نظاموں سے الگ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص نکما ہو نمبر کم ہوتے ہیں، اور یا محنت کرنے والا ہو اور پھر بھی نکموں کی طرح شمار ہو اس کے نمبر بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا میں آدمی امتحان دے اور اس میں پاس نہ ہو سکے تقریری امتحان میں یا تحریری میں، اس کو فیل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں آدمی کوشش کرے اور پھر بھی ان جیسا نہ ہو جو آگے ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان سے بھی اس کو آگے بڑھا دیتے۔ عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیة تقرأها سنن ابی داود باب کیف یستحب الترتیل فی القراءة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یعنی جنت میں صاحب قرآن، حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تم قرآن کریم پڑھو اور درجات کی بلندی حاصل کرتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، لیکن پڑھو ایسے جیسے دنیا میں پڑھتے تھے، جس طرح دنیا میں مخارج کا خیال رکھتے ہوئے، تجوید کا خیال رکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتے تھے، آج ایسے ہی پڑھو، اور جہاں تمہارے قرآن کی آخری آیت ہوگی تو من الجنت والناس، وہیں پر تمہارے مقامات ختم ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت فرمائی۔ یہاں ایک بات سمجھے، عن عبداللہ بن عمرو، دیکھیں ہم اس کو عامرن پڑھتے ہیں، اور ایک لفظ ہوتا ہے عمر۔ اگر کسی جگہ پہ عین میم را یہ لفظ لکھا ہو اور آگے واو نہ ہو وہاں عمر پڑھتے ہیں، اگر آگے واو درج ہو پھر عامر پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو پڑھا ہم نے عبداللہ بن عمرو، اس کو ذہن میں رکھ لو۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جامع ترمذی۔ باب ما جاء فی من قرأ حرفا من القرآن ما له من الاجر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا، اللہ اس کو ایک حرف کے بدلے میں، اللہ ایک قرآن کریم کا حرف پڑھا تو اس کو ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی اللہ 10 گنا بڑھاتے ہیں، تو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرمائیں گے۔ اب آگے مثال دی ہے کہ بندہ الف لام میم پڑھے تو اس پہ 10 نیکی نہیں بلکہ 30 نیکیاں ہیں، کیونکہ الف لام میم ایک لفظ ہے، ایک حرف نہیں ہے۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے، 3 حرف ملے ہیں تو الف لام میم ایک لفظ بنا ہے، حرف الگ ہے۔ عن سہل بن معاذ الجہنی عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ سنن ابی داود۔ باب فی ثواب قراءۃ القرآن۔ حضرت سہل بن معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ جوہنی سے کہ جس شخص نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا
کہ اگر اس دنیا میں وہ تاج تمہارے پاس موجود ہو، اس کی روشنی دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوتی، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو خود قرآن پر عمل بھی کرتا ہو؟ یہاں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ عام طور پر اس فضیلت کو حافظ قرآن کی فضیلت بتایا جاتا ہے، تو یہ فضیلت صرف قرآن کے حافظ کی نہیں ہے بلکہ اس حافظ کی ہے جو حفظ بھی کرتا ہو، عمل بھی کرتا ہو۔ حافظ قرآن نے قیامت کو دن شفاعت کرنی ہے، لیکن تب شفاعت کرے گا جب خود مجرمین کی فہرست میں کھڑا نہیں ہوگا، عدالت لگی ہو اور عدالت میں ایک ملزم یا مجرم پیش ہو اور ایک دوسرا مجرم عدالت میں آئے اور جج صاحب سے کہہ دے کہ جج صاحب اس کو چھوڑ دیں، تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے یا اس کو پاگل سمجھیں گے۔ ایک حافظ خود بد عمل ہے اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں خود پھنسا ہے، وہ دوسرے آدمی کی شفاعت کیا کرے گا؟ شفاعت تو وہ کرے گا حافظ قرآن بھی ہو اور عامل قرآن بھی ہو، اس لیے حفظ قرآن کے ساتھ عمل کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت اس حافظ کے والد کو، والدین کو مقام دیں گے جو عمل کرتے تھے، اور خود حافظ کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ اسے خود اندازہ کر لو اللہ کیا عطا فرمائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مقدمہ میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی، قرآن کریم کے فضائل چند ایک۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت کے آداب۔ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے، وگرنہ بسا اوقات بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ادب کا خیال نہیں کرتا، تو وہ شخص بجائے کچھ پانے کے محروم ہو جاتا ہے، بجائے کچھ لینے کے جو تھا وہ بھی دے کر اٹھتا ہے۔ اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں آداب کی رعایت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آداب تلاوت قرآن کریم۔ نمبر 1، تلاوت کرنے کے لیے وضو کا ہونا مستحب ہے، اور مصحف قرآن کریم کے نسخہ کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیں اور آگے امت کو سمجھائیں۔ آج لوگ اس بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاں بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن کریم ایسا ہے کہ جس میں قرآن کریم بھی ہے اور تفسیر بھی ہے، اور تفسیر الفاظ قرآن سے زیادہ ہے، تو ایسے مصحف کو ہاتھ لگانے کی گنجائش ہے، وہ بھی ایسی جگہ پر کہ جہاں قرآن کریم کے حروف لکھے ہوئے نہ ہوں۔ آج کل موبائلوں کا مسئلہ چل رہا ہے کہ موبائل کے اندر قرآن کریم موجود ہوتا ہے، وضو نہیں ہوتا، تو کیا اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ موبائل کے اندر قرآن کریم محفوظ ہو اور وہ کھلا ہوا نہ ہو، موبائل کو آپ پکڑنا چاہیں اور وضو نہ ہو تو آپ پکڑ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے قرآن کریم کو کھول لیا، سامنے آ گیا، تو پھر اس بات کا خیال کریں کہ جہاں قرآن کریم کے الفاظ اور حروف ہیں وہاں پر ہاتھ قطعاً آپ کا نہیں لگنا چاہیے، اس کی رعایت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں، بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ قرآن کریم کو اگر ہم موبائل یا واٹس ایپ پہ یا میڈیا پر سنیں تو ثواب ملتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا اگر قرآن کریم کو چھوڑ دیں آپ، اگر آدمی ٹی وی میں اور کسی چینل پہ گانا سنے تو گناہ ملتا ہے؟ مجھے کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا جب گانا سننے سے گناہ ملتا ہے تو قرآن سننے سے اجر کیوں نہیں ملے گا؟ اگر قرآن سننے پر اجر نہیں ہے تو گانا سننے پر گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کی آپ قائل ہیں، اجر کے قائل کیوں نہیں؟ اصل میں ایک تحریک چلائی جا رہی ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کو گناہوں کے لیے استعمال کریں، یہ سوشل میڈیا دین کے لیے استعمال نہ کریں۔ سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے، جیسے چھری ہے، آپ اسے پھل کاٹیں تو ٹھیک ہے، اسے بندے کا پیٹ کاٹیں تو جائز نہیں ہے، آپ اس کو ناحق زخمی کریں تو ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں تو ٹھیک ہے، غلط استعمال کریں تو گناہ ہو جائے گا۔ تو سوشل میڈیا سے دوری اختیار نہ کریں، اگر آپ استعمال کرتے ہیں صحیح استعمال اس کو کریں۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تعظیم کے خیال سے مسواک کرنا۔ ایک ہے کہ انسان ویسے ہی مسواک کرتا ہے، اور ایک یہ کہ میں تلاوت کرنے لگا ہوں، وضو پہلے سے ہے اور اب تلاوت کرنے لگا ہے تو مسواک کر کے اپنے منہ کو ذرا زیادہ پاک کر لے، صاف کر لے اور پھر تلاوت کرے۔ یہ میں نے وضاحت کیوں کی ہے کہ جب وضو کیا ہے اور تلاوت کرنے لگے ہیں، اب پھر لکھا جی مسواک کریں، آپ کو نہیں مسواک کرنی ہے، اس کا مطلب آپ پہلے سے باوضو ہیں اور تلاوت کرنے لگے ہیں، اب نیا وضو آپ نہیں کرنا چاہتے تو مسواک کر کے اپنے منہ کو تھوڑا سا صاف کر لیں۔ نمبر 3، پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کرنا۔
اس کا اہتمام کرنا چاہیے، مگر نہ بازار میں جائیں، جگہ نہ مناسب ہے، تلاوت کریں گے تلاوت ہو جائے گی، اجر بھی ملے گا، لیکن اہتمام کریں کہ آدمی خلوت میں مناسب جگہ پر بیٹھ کے تلاوت کرے۔ نمبر 4، تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نمبر 5، تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کریں، اعوذ باللہ بھی پڑھیں اور بسم اللہ بھی پڑھیں۔ ایک بات کی البتہ وضاحت ضروری ہے، قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک سورت توبہ ہے۔ اگر دوران تلاوت سورت توبہ سے پہلی سورت ختم کی اور آگے سورت توبہ آگے سورت الانفال ختم کی اور سورت توبہ شروع ہوگی، تو سورت توبہ کی شروع بسم اللہ نہ پڑھیں، بغیر بسم اللہ کی سورت توبہ شروع کر دیں۔ لیکن اگر قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہی سورت توبہ سے ہو رہا ہے، پھر اعوذ باللہ بھی پڑھیں اور بسم اللہ بھی پڑھیں۔ اسی طرح سورت توبہ کی تلاوت کر رہے تھے، درمیان میں کسی وجہ سے تلاوت کو روکنا پڑا، جب دوبارہ اسی جگہ سے تلاوت کریں تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں اور بسم اللہ بھی پڑھیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ سورت توبہ کی تلاوت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ تب ہے جب تلاوت کا تسلسل ہو اور درمیان میں سورت توبہ آ جائے۔ اگر آغاز وہاں سے کریں گے تو پھر اعوذ باللہ بھی ہے اور بسم اللہ بھی پڑھیں۔ نمبر 6، ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ ترتیل اور تجوید، تجوید کا معنی ہوتا ہے مخارج کا خیال کریں، الف کہاں سے ہے، حمزہ کہاں سے ہے، ضا کہاں سے ہے، ضاد کہاں سے ہے، ذال کہاں سے ہے، زا کہاں سے ہے، سا کہاں سے ہے، سین کہاں سے ہے، ان مخارج میں فرق کریں، یہ تجوید۔ اور ترتیل کا معنی مخارج ادا کریں اور ساتھ لہجے کا بھی خیال کریں، مخارج ٹھیک ہو، لہجہ پنجابی والا ہو، مخارج ٹھیک ہے، لہجہ بلوچستان والا ہے، خیبر پختونخوا والا ہے، لہجہ بدلیں گے تو مخارج ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے۔ مخارج کو ٹھیک کرنے کے لیے لہجے کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ترتیل کا معنی رک رک کے پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں، جلد بازی نہ کریں، ترتیل اور تجوید۔ نمبر 7، خوش آوازی اور لب و لہجہ کی درستگی کے ساتھ پڑھنا۔ اس کو الگ مستقل ادب کے طور پہ بیان کیا، مستقل ادب کے طور پہ۔ عام طور پہ ترتیل اور تجوید کو ہم معنی سمجھ کر اکٹھا بیان کر دیا جاتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو مستقل نمبر دے دیا ہے کہ خوش آوازی اور لب و لہجہ کی درستگی کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن خوش آوازی کا معنی کہ جو آواز اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ معنی خوش آوازی کا، یہ نہیں اگر آپ کی آواز خوبصورت نہیں ہے تو کہ یار لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے تو نہیں پڑھتے، پڑھتے تو اللہ کے لیے نا، پڑھتے اللہ کے لیے، اور اتنی آواز اونچی نکالیں کہ دوسروں کو اسے تکلیف اور حرج نہ ہو۔ نمبر 8، قرآن مجید رو کر پڑھنا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت بنا لینا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، باب تفاعل۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر نہیں رو سکتے تو رونے کی صورت اختیار کرو، اور باب تفاعل ایک خاصا تکلف ہے، بتکلف۔ جب آدمی اللہ سے مانگنا شروع کرتا ہے، نہیں رونا آتا تو رونے کی کیفیت بنائے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت میں اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 9، تلاوت کرتے ہوئے معانی پر غور کرنا۔ اگر آدمی قرآن سمجھ کر پڑھے تو پڑھنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور بغیر سمجھے پڑھے تو پڑھنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ تو جن کو قرآن کریم کے معانی آتے ہیں وہ قرآن کریم کے معنی پر غور کرے اور تلاوت کرے، اور جن کو معنی نہیں آتے وہ معنی پر غور تو نہیں کرتے، الفاظ قرآن پہ غور ضرور کریں کہ میں لفظ کون سا پڑھ رہا ہوں، اس کا خیال فرمائیں، لیکن معنی پر اتنا غور نہ کریں کہ تراویح میں قرآن کریم سنانا مشکل ہو جائے، فرض میں اتنا غور نہ کریں کہ آدمی بھولنا شروع ہو جائے، اتنا۔ یہ عام تلاوت کا مسئلہ، عام تلاوت میں اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ نمبر 10، یہ تصور کر کے تلاوت کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے۔ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اللہ مجھ سے مخاطب ہیں، قرآن میرے لیے ہے، اللہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، پھر آدمی کو قرآن پر عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ ہم عموماً درس اگر یوں دیں گے کہ لوگوں کے لیے دے رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اجر تو ملے گا، لیکن اصل یہ سمجھیں کہ قرآن میرے لیے ہے، اللہ مجھ سے مخاطب ہے، اللہ مجھے یہ بات فرما رہے ہیں، پھر اپنی کمزوریاں، اپنے عیوب بندے کو سمجھ آتے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ایک بہت پیاری بات فرماتے، حضرت فرماتے ہیں میں عموماً بیانات میں اس عنوان کو ترجیح دیتا ہوں جو میرے اندر کمزوری ہوتی ہے، اس بیان سے میری اپنی کمزوری دور ہو جاتی ہے، میری خواہشی ہوتی ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہ سمجھنا بہت فاسق آدمی تھے، یہ جتنی 31 جلد میں ان کے بیانات ہیں سارے ان کے گناہ ہیں جس پر انہیں بیان فرمایا ہے، یہ ذہن نہ بنا لینا۔ اگر اکابر ایسی کوئی بات فرمائیں تو ان کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، ان کی خوبی سمجھنا چاہیے
کہ حضرت سمجھانے کے لیے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائیے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فہم قرآن اور تفہیم قرآن، ایک ہے قرآن کریم کو سمجھنا اور ایک ہے قرآن کریم کو سمجھانا۔ یہ اس مقدمے کا سب سے اہم عنوان ہے اور دور حاضر کا تفسیر قرآن کے حوالے سے سب سے اہم موضوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عام طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم علماء سے سمجھو، اور عام آواز یہ لگتی ہے عالم سے کیوں سمجھو، ایک پروفیسر سمجھتا ہے تو وہ کیوں نہیں سمجھا سکتا، اس کے درس قرآن میں آنے میں کیا جرم ہے؟ ایک ڈاکٹر اچھی تفسیر کر سکتا ہے تو اس کے پاس جانے میں کیا جرم ہے؟ قرآن تو ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک سمجھے ہر ایک سمجھائے۔ قرآن کریم کو مولویوں کا کام تو نہیں ہے، قرآن تو سب کے لیے ہے، تو ہر کسی کو حق حاصل ہے۔ اور پھر بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ علماء یہ بات کہتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، تاکہ لوگ ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جائیں، ہمارے پیٹ کا کاروبار چلتا رہے۔ اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں۔ اگر یہ بنیادی عنوان سمجھ جائیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی۔ قرآن کریم کو سمجھنا اسے فہم قرآن کہتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھانا اسے تفہیم قرآن کہتے ہیں۔ فہم قرآن ہر بندے کا حق ہے، تفہیم قرآن ہر بندے کا حق نہیں ہے، اور فہم قرآن کے لیے شرائط الگ ہیں، تفہیم قرآن کے لیے شرائط الگ ہیں۔ فہم قرآن کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی، چونکہ قرآن کریم عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے، تو عربی ادب، عربی لغت اس کو اچھی طرح جانتا ہو، عربی لغت کو، عربی ادب کو جانتا ہو، تبھی قرآن سمجھ آئے گا۔ نمبر 2، یہ بہت بنیادی چیز ہے، عربی ادب، عربی لغت کو جانتا ہو۔ پھر عربی ادب، عربی لغت کے ساتھ عربی زبان کے محاورات کو جانتا ہو۔ صرف عربی سمجھے گا تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، عربی زبان کے محاورات سمجھے گا تو پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ اور اگر محاورات ذہن میں نہ ہوں تو بسا اوقات قرآن سمجھنے میں صحابی کو بھی غلطی لگتی ہے، محاورہ ذہن میں نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محاورہ جانتا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں محاورہ ذہن میں نہیں ہے۔ ایک شخص کے ذہن میں محاورہ نہیں تھا، غلطی لگی، اور جو محاورات کو جانتا ہی نہیں ہے اس کو بتاؤ کتنی بڑی غلطی لگ سکتی ہے محاورات۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عدی حاتم طائی کے بیٹے، قرآن کریم کی جب آیت اتری کہ تم کھاؤ بھی اور پیو بھی، وکلوا واشربوا، کھاؤ پیو، کب تک؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس وقت تک کھاؤ کہ جب تک سیاہ اور سفید دھاگے الگ نہ ہوں۔ عدی خود کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، خود کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اجعل تحت وسادتی، میں اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیتا ہوں اقالین، اونٹ کی 2 رسیاں، اقالن اسود و اقالن ابیض، ایک سیاہ اور ایک سفید۔ کیوں؟ فرمایا عارف اللیل من النہار، میں اس سے رات اور دن کا فرق کرتا ہوں کہ جب تک الگ الگ نظر نہیں آتی تو میں سمجھتا ہوں رات ہے، ابھی کھانے کا وقت ہے، جب الگ الگ نظر آ جائیں اس کا معنی کھانے کا وقت ختم ہو گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذل وسادتک عریض یا عدی، اے عدی پہ تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں حضور؟ فرمایا یہ اسود اور ابیض، سیاہ اور سفید دھاگے سے مراد وہ نہیں جو تو سمجھائے، یہ سوئی والا دھاگا اور یہ اونٹ کی رسیاں اور بکری کی رسیاں، یہ نہیں ہے۔ اس سے مراد سیاہ اور سفیدی یہ رات کی ہے، سواد اللیل، بیاض اللیل۔ سورج کے مشرق سے جب سورج نکلتا ہے تو سورج کے نکلنے سے ظاہر سفیدی ہونی ہے، تو اس کے نکلنے سے آگے ہلکی ہلکی سفیدی شروع ہو جاتی ہے اور آگے پھر تاریکی ہوتی ہے۔ تو یہ جو چوڑائی میں اس کی سفیدی پھیلتی ہے اور یہ چوڑائی میں اس کی سیاہی ہوتی ہے، جب یہ دونوں نمایاں ہو جائیں اب سمجھو کہ صبح صادق کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھو محاورہ عام طور پہ اس سے مراد دھاگا ہے، لیکن یہاں مراد دھاگا نہیں تھا، بلکہ یہاں عرب کی خاص محاورہ تھا کہ محاورات عرب میں جب یہ لفظ استعمال بولیں تو ان کی مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ سیاہ اور سفید دھاگا، یعنی بیاض اللیل اور سواد اللیل۔ تو جب تک اگر محاورہ معلوم نہیں، صحابی کو اگر غلطی لگ سکتی ہے تو ہمیں غلطی کیوں لگ سکتی؟ حالانکہ صحابی تو محاورات جانتے ہیں، لیکن ذہن سے ایک محاورے کا ذہول ہو گیا۔ اور یہ صرف عربی کے لیے نہیں ہے،
یہ پشتو کے لیے، انگلش کے لیے، اردو کے لیے، ہر زبان کے لیے یہ بات موجود ہے کہ کسی بھی زبان کو سمجھیں تو اس زبان کے محاورات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر اس زبان کا محاورہ نہ ہو وہ زبان سمجھ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے نا، ویسے ایک مثال آپ سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا اسرکن نبی لحاقن اطولکن یدن، تم میں سے میرے پاس سب سے پہلے وہ آئے گی جس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت زینب کا انتقال ہو گیا اور ہاتھ لمبے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھے۔ اب یہ کیا ہوا کہ ہاتھ لمبے ان کے انتقال ان کا ہو گیا ہے۔ بعد میں جب ازواج مطہرات نے غور کیا تو پتہ چلا کہ ہاتھ کے لمبے ہونے سے مراد حقیقتاً ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں بلکہ اس سے مراد سخاوت ہے، اور سخاوت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی ہوئی تھی۔ اب یہ اطولکن یدن یہ عرب کا ایک محاورہ ہے۔ فارسی زبان کا واقعہ میں کئی بار سناتا ہوں کہ دو شخص جا رہے تھے، راستے میں ایک مخالف ملا، اس نے اپنے مخالف کو پکڑا اور مارنا شروع کیا، اور یہ جو ساتھ ہو رہا تھا اس نے اپنے دوست کے ہاتھ پکڑے اور مروانا شروع کیا۔ جب خوب پیٹا اس کے چلا گیا، یہ اپنے دوست سے کہتا ہے میرا مخالف دشمن آیا تھا، تم میرا ساتھ دیتے، ہم دونوں مل کر اس کو مارتے، اگر تو میرا ساتھ نہیں دے سکتے مجھے مارتا تو مجھے چھڑا لیتے، اگر چھڑا بھی نہیں سکتے میرے ہاتھ تو نہ پکڑتے، میں تو اپنا مقابلہ کرتا، تو نے میرے ہاتھ پکڑا کہ مجھے مروایا۔ اس نے کہا میں نے حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کی نصیحت پہ عمل کی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوست آں باشد کے گیرت دست دوست در پریشان حالی و درماندگی، دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کے ہاتھ پکڑ لے۔ تیرا مشکل وقت ہے میں نے تیرے ہاتھ پکڑ لیے، میں نے تو بزرگوں کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ اب دیکھو یہ ہاتھ پکڑنا ایک محاورہ ہے، جس سے مراد حقیقتاً ہاتھ پکڑنا نہیں ہے، غلطی لگ گئی نا دوست پٹوا دیا، تو یہ ہر زبان کا ہے۔ اس طرح پنجابی میں، اردو میں، ہر زبان میں یہ سارے محاورات چلتے ہیں۔ تو میرا مقصود محاورات کو سمجھانا نہیں، میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ فہم قرآن کے لیے پہلی شرط یہ ہے عربی زبان آتی ہو اور عربی زبان بھی محاورات عرب کے ساتھ آتی ہو۔ نمبر 2، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی آیات کا بیک گراؤنڈ، پس منظر اور شان نزول معلوم ہو کہ یہ آیت کس تناظر میں نازل ہوئی ہے۔ جب تک پس منظر معلوم نہ ہو تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا واقعہ سنن ابی داؤد میں ہے، اور سنن ابی داؤد باب فی قولہ تعالی ولا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے صاحب میں موجود ہیں، اور قافلہ جہاد کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید ہیں۔ صحابہ کرام قسطنطنیہ کے جہاد کے اندر شریک ہیں۔ اس میں ایک صحابی جرأت کے ساتھ آگے بڑھے اور دشمن کے غول میں داخل ہو گئے، تلوار چلاتے گئے اور پھر تلوار چلے واپس آئے۔ تو بعض نے کہا کہ دیکھو تم نے خود کو ہلاکت میں ڈالا ہے، اتنی بڑی تعداد، اسلحہ، طاقت، اور تو اکیلا چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور تو نے خود کو ہلاکت میں ڈال کے کارنامہ سر انجام نہیں دیا بلکہ تو نے گناہ کیا ہے، قرآن کی آیت کی مخالفت کی ہے۔ اب بظاہر تو بات بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہ یہ بات مت کہو، انما نزلت هذه الآیات فینا معاشر الانصار، دیکھو ہم انصاری لوگ ہیں اور یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم سے پوچھو اس کا شان نزول کیا ہے۔ ہوا یہ کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور کاروبار اور ذمہ داریوں کو ہم نے کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن جب اسلام غالب ہو گیا، اظہر الاسلام، اسلام اللہ نے مدد فرمائی، اسلام غالب ہو گیا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے کہا ہلم نقیم فی اموالنا ونصلحها، اللہ کے نبی ہمیں اجازت دو، اب اسلام غالب ہو گیا، فتوحات شروع ہو گئی ہیں، ہم کچھ عرصہ اپنے اموال کا خیال کریں، کھیتی باڑی کا خیال کریں، ذمہ داریوں کو ترقی دے لیں۔ کہتے ہیں فانزل اللہ، اس پر آیت نازل ہوئی وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، فالالقاء بالایدی الی التہلکہ ان نقیم فی اموالنا ونصلحها وندع الجہاد، اللہ پاک نے ہلاکت میں ہاتھوں کو ڈالنا فرمایا، کس کو؟ آدمی کاروبار شروع کر دے اور جہاد کو چھوڑ دے، تو ترک جہاد کو ہلاکت فرمایا ہے۔ ایک آدمی کا بڑی طاقت سے ٹکرانا، اس کو ہلاکت نہیں کہا، یہ تو ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ اب دیکھو ان کو شان نزول سمجھ آیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ تو فہم قرآن کے لیے دوسری شرط یہ ہے یہ آیت کا بیک گراؤنڈ، پس منظر اور شان نزول معلوم ہو، یہ آیت کس تناظر میں نازل ہوئی ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس کلام سے اللہ کی مراد کیا ہے۔
جب تک یہ معلوم نہ ہو قرآن کریم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو فہم قرآن کے لیے مراد خداوندی کو معلوم کرنا ضروری ہے، اور مراد خداوندی براہ راست ہم اللہ پاک سے معلوم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جب اللہ کی ذات کو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تو معلوم کیسے کریں گے؟ مراد خداوندی کو بتانے والا وہ نمائندہ خداوندی ضروری ہے۔ مراد خدا تب سمجھ آئے جب نمائندہ خدا سمجھائے، اور نمائندہ خدا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ یہ نمائندہ خدا ہے، اور اللہ کے نبی جن الفاظ سے سمجھاتے ہیں ان کا نام حدیث ہے۔ تو معلوم ہے قرآن کریم تب سمجھ آئے گا جب مراد خدا معلوم ہو، اور مراد خدا معلوم ہوتی ہے نمائندہ خدا رسول سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا نام حدیث ہے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ بندے کو احادیث معلوم ہو۔ اگر احادیث نہ آتی ہوں تو قرآن کریم نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کے نبی نہ سمجھائیں تو سمجھنے میں صحابہ کرام کو بھی غلطی لگی ہے۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے تو قرآن کریم ان کو سمجھ آ گیا ہے۔ اس کی مثال صحیح بخاری باب قول اللہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ قرآن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو شخص ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ ظلم کو ملنے نہیں دیا، اس کو امن بھی ملے گا اور ہدایت بھی ملے گی۔ صحابہ کرام خدمت میں حاضر اور کہا یا رسول اللہ اینا لا یظلم نفسہ، کون سا ایسا شخص ہوگا کہ جو ظلم نہ کرے؟ کیوں؟ ظلم سے مراد وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، ڈکیتی ہو جائے، بندہ مار دو، کسی کا حق چھین لو۔ عربی میں ظلم سے مراد ہے وضع شیء فی غیر محلہ، کچھ نامناسب کام ہو یہ بھی ظلم ہے۔ تو کچھ نامناسب تو ہر بندے سرزد ہو ہی جاتا ہے، تو پھر اس کا معنی ہمیں امن بھی نہیں ملے گا، ہمیں ہدایت بھی نہیں ملے گی، ہمارا کیا بنے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ظلمن سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، یا ظلمن کا معنی شرک ہے۔ قرآن کریم میں ہے حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹوں کو وصیت کی فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اپنے بیٹے کو وصیت کرتے وقت فرماتے بیٹا شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں ظلمن سے مراد کمی بیشی نہیں ہے، ظلمن سے مراد نامناسب امور نہیں ہے، ظلمن سے مراد شرک ہے۔ اب آیت کا معنی ہوگا الذین آمنوا ولم یشرکوا باللہ شیئا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور صحابہ کرام شرک سے تو پاک تھے، سب جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قریب سے بھی شرک نہیں گزرتا تھا، اس معاملے بہت متصدد اور بہت درست اپنی رائے رکھتے تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد بتائی تو سمجھ آئی، نہ بتاتے تو مراد سمجھ نہ آتی۔ تو فہم قرآن کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 عربی زبان کو محاورات عرب کے ساتھ سمجھنا۔ نمبر 2 قرآن کریم کا پس منظر، بیک گراؤنڈ، شان نزول معلوم کرنا۔ نمبر 3 مراد خداوندی معلوم کرنا۔ اب عربی زبان تو سمجھ آئے گی عربی ادب سے، شان نزول سمجھ آئے گا صحابہ کرام سے، قرآن اترتا ان نے دیکھا ان نے سنا ہے، اور مراد خدا معلوم ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو معلوم ہے قرآن سمجھنے کے لیے 3 شرطیں بنیادی ہیں، عربی ادب بھی آتا ہو اور صحابہ کرام سے تعلق بھی ہو اور احادیث پر بھی عبور ہو، وگرنہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایک ہے قرآن کو سمجھنا، ہر بندہ سمجھے، اور ایک ہے قرآن کو سمجھانا۔ ہم فہم قرآن کی بات نہیں کر رہے، تفہیم قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ فہم قرآن ہر بندے کا حق ہے، تفہیم قرآن ہر بندے کا حق نہیں ہے۔ قرآن سمجھانے کے لیے، تفہیم قرآن کے لیے اب 15 علوم کی ضرورت ہے۔ اگر یہ علوم نہ ہوں تو آدمی قرآن کریم کی تفسیر نہ کرے، سمجھائے نہ۔ نمبر 1 لغت، جس طرح سمجھنا سمجھانا۔ لغت سے مراد یہ ہے کہ صرف معمولی سی یہ نہیں المنجد دیکھ لی ہے کہ مجھے لغت معلوم ہو گئی ہے، میں نے فلاں عربی کی چھوٹی سی کتاب پڑھی ہے مجھے لغت معلوم ہو گئی ہے۔ لغت سے مراد یہ ہے کہ اس کا عربی لغات پر ایک احاطہ ہو، عربی لغات پر اس کی وسعت نظری کے ساتھ عربی لغات اس کے علم کے اندر ہو۔ بس اوقات ایک لفظ ہوگا، لغت قریش میں معنی الگ ہوگا، لغت بنی تیم میں معنی الگ ہوگا، انصار میں جائیں گے مدینہ معنی الگ ہوگا، لفظ تو ایک ہی ہوگا نا۔ اور بس اوقات ایک ہی عرب کے قبیلے میں ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوں گے، اب سب معنی علم کے اندر ہوں گے تو قرآن کریم کی تفسیر کرنا بہت آسان ہوگی۔ مثلا بل مطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ عورت جس کو طلاق ہو گئی، یہ عورت انتظار کرے 3 قروء، اس کی عدت 3 قروء ہے۔
اب قرو کا معنی کیا ہے؟ قرو قرعن کی جمع ہے، قرعن کا معنی حیض بھی ہے اور قرعن کا معنی طہر بھی ہے۔ عورت کے ماہواری کی جو دن ہے مخصوص ایام اسے بھی قرعن کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو عورت کے مہینے میں پاک ہونے کے دن ہے اسے بھی قرعن کہتے ہیں۔ تو قرعن کے دونوں معنی آتے ہیں۔ اب یہاں قرعن کا معنی کیا ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب دونوں معنی آتے ہیں، تو پھر کس معنی کو ترجیح دینی ہے؟ اگر معنی ہی ایک آتا ہے تو اسے دوسرے معنی کی طرف سوچنے نہیں، ترجیح تو بات کا مسئلہ ہے۔ قرآن کریم میں لفظ امت ہے۔ اب امت کے قرآن کریم امت میں کئی معنی ہیں۔ مثلا امت کا ایک معنی ہے کہ جن میں لوگ کسی مسئلے کے اندر مشترک ہو، خواہ دین میں، رسومات میں، کسی کے اندر بھی۔ اور ایک امت کا معنی ہے کہ ان کا عقیدہ ایک ہو۔ کہ ابھی امت کا معنی ایک آدمی جو جماعت، فرد، انجمن بن کے کام کرے اسے بھی امت کہتے ہیں۔ امت کے تو کئی معنی ہیں۔ اب کس مقامت امت کا کون سا معنی ہے؟ یہ تب ہوگا جب امتن کے کئی معنی آتے ہوں گے اور پھر ایک معنی کو ترجیح دیں گے۔ قرآن کریم میں ہے کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے۔ اب ایک ہی امت کا یہاں معنی کیا ہے؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت، ہم ایک ہی امت پر تھے۔ اب یہاں امت کا معنی دین ہے، کیا معنی کریں گے؟ وذکر بعد امت، اب یہاں امت سے مراد زمانہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو قیدی نکل کر گیا، ایک مدت کے بعد اس کو بات یاد آئی، ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم امت تھے۔ اور یہاں امت سے مراد کیا ہے؟ فرد نے ایک جماعت کی طرح کام کیا، اسے بھی امت کہا۔ تو لغات پر بندے کی نظر ہونی چاہیے۔ نمبر 2، علم نحو بندے کو معلوم، علم نحو معلوم ہوگا۔ کہ علم نحو کے ذریعے اصل علم نحو کو ہوتا ہے کلمے کا آخری حصہ، اس پر اعراب کیا ہے، علم نحو کا بنیادی کام۔ کہ جہاں لفظ ختم ہوتا ہے آخر میں زبر، زیر، پیش، اعراب کیا دینا ہے، اس اعراب کے بدلنے سے، حرکت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ اب اگر ورسولہ پڑھیں گے تو معنی ہوگا اللہ کا رسول مشرکین سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اگر کسی نے مشرکین کے ساتھ ملا کر ورسول ہی پڑھ دیا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اب معنی ہوگا اللہ اور مشرکین اور رسول دونوں سے بری ہیں۔ تو یہ رسولہ پڑھنا ہے، رسول ہی پڑھنا ہے، یہ علم نحو سے پتہ چلے گا۔ علم نحو کا معلوم نہیں ہوگا تو بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا میں نے پڑھنا کیا ہے۔ جو پرنٹنگ نے چھاپ دیا اسی کو دیکھ کر یہ قرآن پڑھ دے گا، اسی کو دیکھ کر۔ علم نحو آئے گا تو فرق کرے گا۔ نمبر 3، علم صرف۔ اب علم صرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ پورا کلمہ بتاتا ہے، اس کلمے لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، پورا لفظ۔ علم نحو آخری حرف پر بحث کر رہا ہوتا ہے، اعراب پر، اور علم صرف یہ پورے کلمے پر بحث کر اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ اب اس کی ایک مثال سمجھیں۔ قرآن کریم میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، زمخشری نے واقعہ لکھا ہے عجوبات میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اب ایک آدمی اس کا ترجمہ کر رہا ہے کہ دیکھو اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہر آدمی کو پکاریں گے ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ۔ اس نے امام امن کی جمع کر دی، امن واحد ہے، اس کی جمع امامن ہے، تو کہتے ہیں اللہ پکاریں گے ماؤں کے نام کے ساتھ، تو لہذا قیامت کے دن کو یاد کرو جہاں ماؤں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ حالانکہ یہاں امام سے مراد یہ امام امن کی جمع نہیں ہے، امام تو مفرد ہے، اور مراد اس سے بندے کا نامہ اعمال ہوگا۔ مراد اس نے معنی کیا سمجھا، اس نے کیا سمجھا؟ کیوں؟ اگر صرف آتی تو سمجھتا کہ امن کو معنی امام نہیں آتا، امن کا معنی امہات آتا ہے، امن کا معنی الگ آتا ہے، تو صرف نے وجہ بتانی تھی، اور صرف نہ آنے کی وجہ سے اس بندے نے بہت بڑی غلطی کر ڈالی۔ یا امام مقتدا کو کہتے ہیں، راہبر کو کہتے ہیں، کہ ہم قیامت کے دن جب بندے کو اٹھائیں گے تو جس کے ساتھ چلتا اسی کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ اور امام نیک کو بھی کہتے ہیں، وجعلنا امت یہدون، اور قرآن کریم میں ائمۃ الشر کو بھی کہتے ہیں جو لیڈر ہو کسی قوم کا۔ تو یہ غلطی آئی صرف نہ معلوم ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 4، علم اشتقاق۔ علم اشتقاق کا معنی ہوتا ہے کہ یہ لفظ کس لفظ سے نکلا ہے، یہ لفظ کس لفظ سے نکل کر آیا ہے، اور جب یہ معلوم ہوگا پھر لفظ کا معنی بہت آسان ہوگا۔ مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہتے ہیں۔ مسیح کیوں کہتے ہیں؟ یا مسیح مسحن سے ہے، مسحن کا معنی ہوتا ہے چھونا۔ عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کو چھیتے اور بندہ ٹھیک ہو جاتا، اندھے کو چھوتے اس کی بنائی مل جاتی۔ اور یا مسحن مساحت سے ہے۔ اب مساحت کا معنی چھونا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سفر بھی کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر گھومیں گے بھی، اور گھومے تھے، اور جب نازل ہو گئے دوبارہ پھر ایسا کریں گے۔ اب یہاں مسیح کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ اگر معنی مسن سے ہو تو پھر اس کا معنی چھونے والا، اور اگر مساحت جو معنی ہوتا ہے پیمائش۔ اب عیسیٰ علیہ السلام
دنیا میں جائیں گے۔ جب آدمی کی سفر کرتا ہے تو پیمائش یعنی کہ پیمائش کرتا ہے، مسافت طے کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کو مس ہونے سے کہے تو معنی الگ ہے، اور مساحت سے لے تو معنی بالکل الگ ہو جائے گا۔ نمبر 5 علم معانی۔ اب علم معانی میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ معنی کا رعایت کرتے ہوئے لفظ کو کس جگہ کیسے استعمال کیا ہے، اور اس فن کے معلوم ہونے سے آدمی عربیت پر عبور حاصل کرتا ہے اور قرآن کریم اس کو سمجھانے میں لطف آتا ہے۔ ایک آیت سمجھیں، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، سورۃ الجن میں ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اور ضلالت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسباب اختیار بندہ کرتا ہے، گمراہی چونکہ اللہ نے اسباب پہ رکھی ہوتی ہے، گمراہی مل جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ مثال کی سمجھ لو، اب آگ میں جلانا یہ خاصہ اللہ نے رکھا ہے، تو جو بندہ انگلی آگ پہ رکھے گا انگلی جلے گی، اللہ چاہیں گے تو جلے گی، نہ چاہیں گے تو نہیں جلے گی۔ لیکن اللہ نے آگ کا خاصہ جلانا رکھا ہے نا، اب کیا کہیں کس نے جلایا؟ اللہ نے یا آگ نے؟ جلایا تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے بغیر آگ تھوڑی جلا سکتی ہے، لیکن جلانا چونکہ ہمارے معاشرے میں مایوس شمار ہوتا ہے تو نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے بلکہ آگ کی طرف کر دیتے ہیں۔ اور جب بندہ ٹھیک ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ شفا اللہ نے دی ہے۔ بھائی اب دوا ڈاکٹر نے دی ہے تو بندہ ٹھیک ہو گیا، اب یہ نہیں کہتے شفا ڈاکٹر صاحب نے دی ہے، ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کی ہے۔ کیوں؟ ٹھیک ہونا ایک اچھی چیز ہے، اچھی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہم نہیں سمجھتے کہ ان کے بارے میں شر کا ضلالت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یا اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب دیکھو جب ہدایت کی ہے تو صیغہ معروف کا لائے ہیں، اور جب شر کی بات آئی ہے تو صیغہ مجہول کا لائے ہیں، تاکہ اللہ کی طرف شر کی نسبت کرنا ظاہراً بے ادبی تھا۔ تو یہ علم معنی سے معلوم ہوگا تو پھر بندے قرآن کی تفسیر سمجھانے میں مزہ آئے گا، یہ نہیں سمجھے گا سمجھائے گا کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں شفا اللہ دیتے ہیں۔ اللہ نہ چاہے تو بندہ بیمار ہو سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو شفا مل سکتی ہے، لیکن عموماً بیماری اسباب مرض کے اختیار کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ عموماً اسباب مرض اختیار ہوتا ہے تو مرض آتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اسباب مرض اختیار نہیں کرنے چاہیے تاکہ مرض نہ ہو، لیکن ہماری یہاں نالائکیاں ہیں، ہم اسباب مرض اختیار کرتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، اور اللہ کا کرم یہ ہے اللہ اس کے باوجود بھی شفائیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مرض کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی بلکہ شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ اب یہ علم المعانی پر عبور ہوگا تو پھر یہ بات سمجھانی آسان ہوگی کہ معنی کی رعایت کرتے ہوئے کلام کی ترکیب اللہ نے کیسے بنائی ہے۔ اب اس معنی کا ادراک ہوگا تو پھر آگے آپ کو ترکیب بھی سمجھ آئے گی۔ نمبر 6 علم بیان۔ اب علم البیان میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کلام کے اندر معنی ظاہر کیسے ہے، معنی چھپا کیسے ہے، اشارے میں بات کیسے سمجھائی ہے، یہ علم البیان کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ مثال دیکھیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رات کو لباس بنا دی ہے۔ رات کو لباس بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کیسے رات بنا دی؟ اب یہاں تشبیہ دی ہے ایک معاملے میں، تشبیہ کیا ہے؟ کاللباس فی الستر، جب آدمی نے لباس پہنا ہو آدمی کے عیوب چھپ جاتے ہیں، اور جب رات کی تاریکی آتی ہے تو بندے کا عیوب چھپا لیتی ہے۔ اب یہ چھپانے میں تشبیہ دی ہے رات کو لباس کے ساتھ۔ یہ علم البیان آئے گا تو بات معلوم ہوگی، علم البیان نہیں ہوگا تو بندہ پھنس جائے گا کہ رات کو لباس بنایا، لباس کیسے بنایا؟ لباس تو پہنا ہوتا ہے، ہم تو رات نہیں پہنتے، صبح اتارتے ہیں تو رات تو ہم نہیں اتارتے، لباس ہمارے جسم کے ساتھ نہیں ہے اور لباس تو جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب مقصود یہ بتانا نہیں کہ رات حقیقتاً لباس ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ جیسے لباس تمہیں چھپاتا ہے تو رات بھی تمہیں چھپا لیتی ہے، اور یہ علم بیان سے سمجھ جائے گا۔ علم بدی، علم البدی میں کسی کلام کی خوبیاں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ جو کلام ہے نا، اگر یہ لفظ نہ ہوتا تو نقص کیا آتا، اس لفظ کے آنے سے کلام میں خوبی کیا آئی ہے۔ جب منافقین مدینہ سے یہ بات کہے گی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایسے ایمان لائے صفحاء ایمان لائے بیوقوف، فرمایا الا انہم ہم الصفحاء، پہلے الا تاکید کے لیے سنو غور کرو، کتنی غلط بات تم نے کی ہے، سمجھو ذرا کتنی غلط بات کی ہے۔ الا تنبیہ کا معنی سمجھے، الا تنبیہ کے لیے توجہ کرو، اتنی غلط بات، اتنی گھٹیا بات،
یہ تم نے کی ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ آگے انا یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ آگے ہم مبتدا تھا، صبح خبر تھی، ہم ضمیر معرفہ ہے، اس صبح پر الاملاف یہ بھی معرفہ ہے، اور اگر کلام میں مبتدا بھی معرفہ ہو خبر بھی معرفہ ہو تو یہ ضابطہ ہے تعریف و طرفین یوجب الحصر و تخصیص، مبتدا خبر دونوں معرفہ ہو جائے، کلام میں حصر آتا ہے۔ اب یہ بات تب سمجھ آئے گی جب بندے کو علم البدی آتا ہے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ آگے پھر درمیان میں ہم پھر حصر کے لیے لائے ہیں، الا انہم ہم الصفا، پھر ہم لائے حصر کو بیان کرنے کے لیے۔ اب علم البدی بتا رہا ہے صرف یہ نہیں کہ تم بھی بیوقوف ہو شاید وہ بھی ہوں، نہ، مسئلہ ایمان قبول کرنے میں اور توجہ رکھنا، ایمان قبول کرنے میں اور کفر سے جان چھڑانے میں یا کفر لینے میں ایمان کو چھوڑنے میں یہ طے شدہ ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے خواہ اس پر کتنا بھی نقصان آئے وہ عقل مند ہے، اور جو کلمہ چھوڑ کر ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے بظاہر جتنا بھی فائدہ ہو یہ شخص بیوقوف ہے۔ اللہ انہم صبح، یہ نہیں تم ہی بیوقوف ہو اور سمجھو کتنی غلط بات تم نے کی ہے۔ یہ کیسے سمجھ آئے گی؟ علم بدی سے۔ علم البدی ہوگا تو سمجھ آئے گی، نہیں ہوگا تو معمول کی بات کرے گا، نہیں یہی بیوقوف ہے وہ بیوقوف نہیں۔ نمبر 8، یہ بطور فائدے کے بتا دیا کہ علم اشتقاق، علم معنی، علم معنی، علم بیان، علم بدی، ان تینوں کو بس اوقات علم بلاغت کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ بلاغت کے اندر 3 علوم ہوتے ہیں اور مجموع کہتے ہیں علم بلاغت ہے۔ آپ مختصر معنی، تلخیص المفتاح وغیرہ اس میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 8، علم قرات۔ اب علم قرات کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن سمجھانے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لفظ کے معنی کو متعین کرنے کے لیے بس اوقات دوسری قرات معاون بنتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضۃ، آگے فنصف ما فرضتم، اگر کسی عورت سے نکاح کیا، مہر مقرر بھی نہیں کیا اور اس عورت کو چھوا بھی نہیں، اس عورت کا مہر آدھا ہوگا۔ اب یہ چھونے سے مراد کیا ہے؟ چھونے سے مراد کیا ہے؟ اب کو بندہ سمجھے گا بھئی نکاح ہوا اور وہاں ایجاب و قبول ہوا اور بیوی کا ہاتھ پکڑا اور شوہر ہاتھ پکڑ کے لا رہا ہے، چھو تو لیا اس نے، یا چھونے کا معنی کیا ہوگا؟ اب دوسری ایک قرات ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ما لم تمسوہن، ایک قرات میں تماسوہن، ماسا یماسو، مماسا، اب اس کا معنی کیا ہے؟ ای تجامعہن۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب تم نے اس عورت کا مہر مقرر بھی نہیں کیا اور اس عورت کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کی، غیر مدخول بہا، اس کا یہ مہر یہ ہے۔ اور یہ دوسری قرات نے معنی متعین کی ہے، اگر دوسری قرات نہ ہوتی تو پھر تھوڑا سا شک پڑ جاتا کہ مراد اس سے کیا ہے۔ اور یہ تب ہوگا جب علم القرات آئی، علم القرات نہیں آئے گی تو پھر الجھنیں پیدا ہوگی۔ اس لیے جن اس دور میں الجھنیں پیدا کرنی ہے وہ بقیہ قرات کا ویسے ہی انکار کرتے ہیں، یہ عجم کی سادت سے چھوڑ دو اس کو، تاکہ معنی متعین نہ کرنا پڑے، اپنی مرضی کے معنی کرتے پڑے، جیسے جوید غامدی وغیرہ نے شروع کیا۔ نمبر 9، علم عقائد۔ علم عقائد معلوم ہو تو پھر بندے قرآن کی تفسیر کرنے کا لطف آتا ہے اور سمجھا سکتا ہے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ما قتلوہ، نہ تو نے قتل کیا، ما صلبوہ، نہ سولی پہ چڑھایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام گئے کدھر؟ فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب بظاہر اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، عیسیٰ علیہ السلام اوپر گئے ہیں تو شاید اللہ بھی اوپر ہوں، اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ صرف اوپر ہے، اس سے تو اللہ کے لیے جہت لازم آئے گی، اللہ جہاد سے پاک ہے۔ اگر صرف اللہ کو اوپر کہیں گے نیچے نہیں ہے تو اللہ محدود ہو جائیں گے، اوپر ہے نیچے نہیں ہے، اور اللہ تو لا یحد، اللہ کی تو حد ہی نہیں ہے، حد سے پاک ہے، حد بندی نہیں، حد بندی تو جسم کی ہوتی ہے، اللہ تو جسم سے پاک ہے، حد بندی ہے ہی نہیں۔ اب کیا معنی کریں گے بر رفعہ اللہ الیہ؟ یہ عقیدے کی آیت اور بڑی اہم ہے۔ اب علم الکلام، علم العقائد آتا ہوگا تو بات کرنی بہت آسان ہے۔ اس لیے امام رازی رحمہ اللہ اس کے تعلق لکھتے ہیں المراد الرفع الی موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ، اس سے مراد یہ ہے اللہ نے ایسی جگہ کی طرف اٹھایا جہاں ظاہری حکم بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں چلتا، اور وہ آسمان ہے۔ میں انشاءاللہ اس آیت پر تفصیلی بات کریں گے، اس دلیل پر بڑی مفصل سمجھاؤں گا، اور اس سے کئی عقائد آپ کے حل ہوں گے، لیکن القواعد جب پڑھیں گے نا اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا۔ فی الحال خلاصہ ذہن میں رکھ لیں، دنیا میں ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے، دنیا میں ہر چیز پر
حقیقتاً اختیارات اللہ کے ہیں، لیکن پھر تقسیم ہوتی ہے، بسا اوقات بعض چیزوں پر ظاہری اختیارات بھی اللہ کے پاس ہوتے ہیں اور بعض چیزوں پر ظاہری اختیارات اللہ اپنے بندوں کو دے دیتے ہیں۔ جس پر حقیقی اختیارات بھی اللہ کے ہوں، ظاہری اختیارات بھی اللہ کے ہوں، اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور جہاں حقیقی اختیارات اللہ کے ہوں اور ظاہری اختیارات اللہ بندے کو دے دیں، اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے۔ اب دیکھو زمین اور آسمان دونوں میں فرق کیا ہے؟ زمین میں حقیقی اختیارات اللہ کے ہیں، لیکن ظاہری اختیارات اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ پڑھ لو تمہاری مرضی، نہ پڑھو تمہاری مرضی، کھا لو تمہاری مرضی، نہ کھاؤ تمہاری مرضی، رکوع کر لو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی، اختیار دیا نا۔ حالانکہ حقیقی اختیار تو اللہ کے پاس ہے، لیکن آسمان میں رہنے والی مخلوق ملائکہ وہاں یہ نہیں ہے، وہاں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہاں ظاہری اختیارات بھی ختم ہیں۔ اب المراد الرفع الی موضع، اس سے مراد ایسی جگہ ہے لا یجری فی حکم غیر اللہ، جس میں ظاہری اختیارات بھی اللہ کے علاوہ بندوں کے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ نے وہاں اٹھایا، اور وہ جگہ زمین نہیں ہے بلکہ وہ جگہ آسمان ہے۔ اب اتنی سی بات کو سمجھانے کے لیے علم عقائد کا کتنا علم چاہیے، کتنا دماغ چاہیے، تو پھر یہ بندہ آیت سمجھاتا ہے، ورنہ اسی ایسے لوگ استدلال کریں گے اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، اوپر اٹھایا، لہذا اللہ بھی اوپر ہے، یہ نظر نہیں آتا، اس کی آڑ میں ہم نے اور کتنے عقائد اپنے برباد کر دی، تو لوگ سمجھیں گے قرآن تو ٹھیک ہے، یہی لکھا اپنی طرف اٹھایا، غلط پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب غلط بات تو نہیں فرما رہے۔ اس لیے تفسیر کرنے کے لیے ایک نواں علم، علم عقائد 9 نمبر یہ ضروری ہے۔ نمبر 10 اصول فقہ، علم تفسیر کے لیے اصول میں فقہ بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو ڈانٹنا نہیں ہے، اف نہیں کہنا۔ اب کوئی بندہ کہے جی میں نے تو والد صاحب کو گالی دی ہے، میں نے ڈانٹا تو نہیں، میں نے جوتا مارا ہے، میں نے ڈانٹا تو نہیں، میں نے ان کی جیب سے پیسے نکالے ہیں، میں نے اور تو کچھ نہیں کہا۔ ابا جی نے کہا مجھے شہر لے جاؤ، میں نہیں لے کر گیا، میں تو بڑے ادب سے کہا ابا جی میں نہیں لے جا سکتا، میں نے تو اف بھی نہیں کہا، میں تو ڈانٹا میں نہیں لے جا سکتا، آئی ایم بزی، مصروف آدمی ہوں، کسی اور کو لے لے، میں تو بڑے ادب سے کہا۔ اب دیکھو یہ غلط کیوں ہے؟ اصول فقہ معلوم ہوتے تو یہ تفسیر کبھی نہ کرتا۔ اصول فقہ معلوم ہوتے لا تقل لہما اف، اس سے مراد کیا ہے؟ اف بھی کہو گے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو جب اف کہنے سے تکلیف ہوتی ہے اور تمہارے مارنے سے تو بہت تکلیف ہوگی، اف کہنے کی گنجائش نہیں تو مارنے کی گنجائش کیسی ہوگی؟ اب یہ اصول فقہ بندے کو سمجھائیں گے نا، استدلال کرنا ہے کہ ویسے بندہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اصول فقہ معلوم۔ نمبر 11 اسباب نزول معلوم، کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت اور سورت نازل ہوئی اس کے شان نزول کیا ہے، یہ کس بیک گراؤنڈ میں نازل، اگر یہ معلوم نہیں ہوگی تو پھر قرآن کریم کی تفسیر غلط ہو جائے گی۔ کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی قبلے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے، اگر قرآن میں قبلے کی بات بھی کی ہے تو قبلے کے علاوہ بھی بات کی ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں مشرق بھی میرا ہے، مغرب بھی میرا ہے، جدھر تمہارا دل کرتا ہے منہ کرو، تم جدھر بھی کرو گے میری سلطنت ہے۔ تو اللہ کوئی کعبہ میں رہتے ہیں، کوئی اللہ کے گھر ہے، کوئی خدا وہاں رہتے ہیں، کیسی بات کرتے ہو تم؟ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور مولوی نے تنگ کیا بھی جہاں بھی ہو کعبہ کی طرف ہی منہ کرنا ہے۔ اب دیکھو وہ تو بیچارہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے اور کتنے اخلاص سے پڑھ رہا ہے، غلطی کیا ہوئی؟ یہ نہیں پتہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی تھی، کس موقع پر نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حکم آیا کہ آپ قبلہ بیت المقدس کو بناؤ۔ یہ امتحان تھا اور صحابہ کے لیے بڑا مشکل تھا، بہت مشکل تھا صحابہ کرام کے لیے، جن سے جنگ ہے ان کا قبلہ مان لیں، ہمارے آباء و اجداد نے کعبہ قبلہ بنائے اور ہم اس کو چھوڑ دیں، اور دشمن کیا کہے گا، آئے ہو نا ہماری طرف، ہمارا قبلہ مانا، باقی چیزیں بڑی جلدی مان جائیں گے۔ اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے ان کو، کتنا مشکل تھا، مان لیا، لیکن خواہش یہ تھی کہ قبلہ بیت المقدس نہیں کعبہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے جب پھر حکم تبدیل ہوا، اب یہودیوں نے مذاق اڑایا، کل کعبہ بیت المقدس تھا، آج کعبہ قبلہ بن گیا، یہ کعبہ بن گیا، کل قبلہ بیت المقدس تھا، اب یہ کیا تماشا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ ایسی باتیں مت کرو، مشرق بھی ہمارا ہے، مغرب بھی ہمارا ہے، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہم جدھر حکم دیں ادھر منہ کرو، اور تم جدھر بھی منہ کرو گے ہم ادھر موجود ہیں، ہم ایک سمت میں نہیں ہیں۔ اب یہ اسباب نزول سمجھ آئیں گے تو آج سمجھ بہت آسان ہے۔
ورنہ معنی غلط ہو جائے گا۔ نمبر 12 ناسخ اور منسوخ۔ یہ معلوم ہونا ضروری ہے قرآن کریم کی کون سی آیات منسوخ پہلے دور کی ہے جس کا حکم ختم ہو گیا، کون سی آیت ناسخ بعد کے دور کی ہے جس کا حکم باقی ہے۔ بس اوقات ایک قسم کے دو حکم ہوں گے، ایک قسم کے مسئلہ ایک ہوگا، حکم دو ہوں گے۔ خامد فوت ہو جائے، عورت کی عدت کیا ہے؟ اب قرآن کریم اس پر آیتیں دو ہیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ۔ توجہ رکھنا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 234۔ خامد فوت ہو گیا، عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ خامد فوت ہو گیا، عورت کو 1 سال تک گھر سے نہیں نکلنا چاہیے اور یہ وصیت کرو کہ مت نکلے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 240۔ بات ایک ہی ہے کہ خامد فوت ہو گیا، عورت کی عدت کیا ہو۔ ایک آیت سے پتہ چلا 1 سال اور دوسری سے پتہ چلا 4 ماہ 10 دن۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس آیت میں ہے 4 ماہ 10 دن یہ آیت پہلے ہے 234، اور جس میں ہے 1 سال یہ آیت بعد میں 240۔ تو کوئی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ نہیں وہ آیت پہلے دور کی ہے یہ بعد کی ہے، کیوں وہ پہلے لکھی ہے بعد میں لکھی ہے؟ کتنا بڑا دھوکہ لگ سکتا تھا۔ لیکن جس کو ناسخ اور منسوخ کے احکام کا علم ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ ترتیب وضعی میں کون سی آیت کہاں رکھنی ہے، اس میں 4 ماہ اور 10 دن والی پہلی ہے، لیکن یہ ترتیب حکمی میں یہ آیت مؤخر ہے، جو یہ آیت مؤخر ہے، مقدم نہیں ہے۔ ایک ہے ترتیب وضعی، کس آیت کو کہاں رکھنا ہے، اس میں تو 4 ماہ اور 10 دن والی پہلے رکھی ہوئی ہے۔ ایک ہے حکمی، حکم کس کا پہلے ہے، اس میں اس کا حکم بعد میں ہے اور بعد والی کا پہلے ہے۔ لیکن یہ وہ بات کرے گا کہ جس کو ناسخ و منسوخ کا علم ہے، ورنہ تو لکھی آیت کو دیکھ کر دھوکہ کھا سکتا ہے کہ جو آیت پہلے لکھی ہے یہ پہلے ہوگی، جو بعد میں لکھی ہے بعد کے اندر ہوگی۔ تو علم ناسخ اور منسوخ ضروری ہے۔ نمبر 13 علم فقہ، یہ بھی ضروری ہے، جس کی بنا پر جزیات اور جزیات کے احاطہ سے کلیات پہچانے جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے سے پہلے فقہ کی تعریف سمجھ لیں جو سب سے آسان ہے۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے۔ یہ آج تعریف آپ نے پہلی بار پڑھی ہوگی، پڑھی تو نہیں، پہلی بار سنی ہوگی۔ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے۔ اب جس بندے کو ان مسائل پر عبور ہوگا نا، مسائل اس کے علم میں کئی جزیات قرآن کریم کے اندر ہیں، اصول مجتہد خود بناتا ہے وہ جزی کو دیکھ کر، کئی آیات مسائل احادیث کے اندر ہیں اور اس کا کس وجہ سے ہے وہ مجتہد اس کی وجہ اپنے اجتہاد سے نکالتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ اتنی جزیات کیسی ہوگی، اتنے مسائل کیسے ہو گئے۔ قرآن ایک مسئلہ بتاتا ہے، لا تنہروا، مت ڈانٹو۔ اب اس سے کتنے مسائل نکلے، نہ ڈانٹو، نہ مارو، نہ ان کو تکلیف دو، نہ تم ان کی بے کرامی کرو، نہ ان کا مال چھینو۔ اب لاکھوں باتیں نکال دیں، یہ ساری جزیات ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات احادیث میں ایک مسئلہ ہوتا ہے اور فقیہ اپنے ذوق سے اصول نکالتا ہے، اس ذوق سے پھر جزیات نکالتا ہے۔ تو جس آدمی کا علم فقہ پر عبور ہوگا اور علم فقہ کی جزیات کے بعد کلیات اصول پر عبور ہوگا، اس کے لیے قرآن کریم کی تفسیر کرنا بہت آسان ہوگا۔ اگر جزیات بھی نہیں جانتا، اصول بھی نہیں جانتا، تو قرآن کی تفسیر وہ نہیں کر سکتا، پھر خود بھی دھوکے کے اندر مبتلا ہوگا اور امت کو دھوکے کے اندر ڈالے گا۔ نمبر 14 احادیث۔ احادیث پر بھی عبور ہو تو قرآن کریم کی تفسیر کرے۔ کیوں؟ قرآن کریم ایک بات اجمال کے درجے میں کہتا ہے اور حدیث اس کی تفسیر کرتی ہے، اور اگر حدیث علم میں نہ ہو تو قرآن کے اس اجمال کی تفسیر ہو نہیں سکتی۔ حدیث قرآن پاک میں ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ جو شخص زنا مرد کرے، جو عورت زنا کرے، ان کو 100 کوڑے مارو۔ اب بظاہر معلوم ہوتا ہے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت، کمارا مرد اور کماری عورت، یہ حکم دونوں کے لیے ہے، قرآن نے دونوں میں فرق نہیں کیا۔ لیکن جب ہم نے احادیث کو دیکھا تو صحیح بخاری باب شہادت القاذف والسارق والزانی، زید بن خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، امر فی من زنا ولم یحسن بجلد 100 و تغریب عام، کہ شادی اگر کنوارا آدمی زنا کرے
اس کو 100 کوڑے مارو، کمارا آدمی اس کو 100 کوڑے مارو۔ اور سنن ابن ماجہ باب راجم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الشیخ و الشیخۃ اذا زنیا، یہاں سے مراد ہے شادی شدہ شیخ و شیخہ، اگر یہ شادی شدہ زنا کریں فرجموہا، ان کو سنگسار کرو، البتہ یہ یقینی حکم ہے، رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، اللہ کے پیغمبر بھی شادی شدہ کو سنگسار کرتے اگر وہ زنا کرتا، اور اس کے بعد ہم نے بھی اسی پر عمل کیا۔ اب دیکھو قرآن میں اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے، اور تفصیل حدیث بیان کر رہی ہے۔ اگر علم حدیث ہوگا تو قرآن کی آیت کا اجمال کھلے گا، اگر علم حدیث نہیں ہوگا تو کتنا بڑا غلط مسئلہ ہو جائے گا اور قرآن کی تفسیر نہیں ہوگی۔ نمبر 15، علم لدنی۔ علم لدنی کا معنی ہوتا ہے علم وہبی۔ ان 14 علوم کے ساتھ ساتھ وہبی علوم بھی ہوں، علم لدنی بھی ہوں۔ علم لدنی اور وہبی کا معنی کیا ہے کہ جب شخص ان 14 علوم کی روشنی میں محنت کرتا ہے اور شریعت کے احکام پہ عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو احکام شریعت کے لیے شرح صدر عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اس کا خاص ذوق بنتا ہے اور اس ذوق سے پھر قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے، اور وہ تفسیر ان 14 علوم کی بنیاد پر قرآنی آیات اور احادیث کے خلاف نہیں ہوتی، اجماع امت کے خلاف نہیں ہوتی، وہ صحیح تفسیر ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، جو شخص اپنے علم پہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ علوم بھی عطا فرماتے ہیں جو اس نے پڑھے نہیں ہوتے۔ اب خلاصہ سمجھیں، ایک ہے فہم قرآن اور ایک ہے تفہیم قرآن، ایک ہے قرآن کو سمجھنا اور ایک ہے قرآن کو سمجھانا۔ فہم قرآن ہر بندے کا حق ہے، تفہیم قرآن ہر بندے کا حق نہیں۔ فہم قرآن ہوگا 3 شرطوں سے اور تفہیم قرآن ہوگا 15 علوم سے۔ اگر آپ نے تفہیم قرآن کا شوق پورا کرنا ہے 15 علوم پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو اس کو چھوڑ دیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی قرآن کریم بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے کہ ہر بندہ تفسیر کرے۔ وہ لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن ہم نے آسان کیا ہے۔ مشکل ہوتا تو صرف علماء کے لیے ہوتا، یہ قرآن علماء غیر علماء ہر کسی کے لیے، تو مشکل کیسے ہوگا؟ آسان ہوگا تبھی تو سب سمجھیں گے۔ یہ بات سمجھو، میں مثال دے کر عرض کرتا ہوں کہ سائیکل چلانا بہت آسان ہے اس آدمی کے لیے جس نے چلانا سیکھا ہو، سائیکل چلانا بہت مشکل ہے اس آدمی کے لیے جس نے چلانا نہ سیکھا ہو، جہاز اڑانا بہت آسان ہے اس آدمی کے لیے جس نے جہاز چلانا سیکھا ہو، اور جہاز چلانا بہت مشکل ہے اس آدمی کے لیے جس نے جہاز چلانا نہ سیکھا ہو۔ تو سیکھ لیں تو جہاز چلانا بھی آسان ہے، اور نہ سیکھیں تو سائیکل چلانا بھی مشکل ہے۔ 14 سال لگا کر سیکھا ہو تو قرآن بہت آسان ہے، اور ایک دن بھی مدرسے نہ گزارا ہو تو قرآن بہت مشکل ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے قرآن آسان نہیں، آسان کا معنی سیکھ لیں تو بہت آسان ہے، اور مشکل کا معنی نہ سیکھیں تو بہت مشکل ہے۔ روٹی پکانا بہت آسان ہے، 7 سال کی بچی بھی لگا لیتی ہے، اور بہت مشکل ہے 70 سال کا مرد بھی نہیں لگا سکتا۔ اب کوئی بندہ کہے جی بہت آسان ہے، یا تو کیوں لگاتا ہے؟ 70 سال عمر ہوگی تو 7 سال کی بچی اچھی ہے۔ ہم نے کہا اس نے ماں سے لگانا سیکھ لی ہے، 7 سال کی بچی پکا لیتی ہے، اور ہم نے نہیں سیکھی، 70 سال کا بندہ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ معنی ہے قرآن کریم کے آسان اور مشکل ہونے کا۔ ایک بات ذرا اور سمجھ لو، یہ ہر ملک کا مسئلہ ہے، پاکستان کا بھی ہے۔ آپ جس ملک میں جائیں، توجہ رکھنا، جس ملک میں جائیں، جس ملک میں رہیں، انتظامی امور میں اس ملک کے قوانین کی پابندی کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ ملک میں رہیں اور پابندی نہ کریں یہ جرم ہے، کسی ملک میں جائیں اور پابندی نہ کریں یہ جرم ہے۔ بات توجہ سمجھنا، قانون کا پتہ ہو تب بھی، قانون کا پتہ نہ ہو تب بھی۔ موٹر وے پہ چڑھیں، 120 حد رفتار ہے، 135-30 پہ چلائیں گے جرمانہ ہوگا۔ وہ روکیں، بھئی آپ کی سپیڈ اوور ہے، کوئی مجھے پتہ نہیں تھا، آپ موٹر وے پہ کیوں چڑھے تھے؟ موٹر وے پہ جانا تھا تو آپ موٹر وے قوانین سیکھ لیتے نا، پھر جاتے۔ آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان لائے ہو تو قوانین بھی سمجھو۔ اسلام احکام کا نام ہے، ایمان اعتقادات کا نام ہے، احکام بھی سمجھو۔ جب کسی ملک میں آپ انٹری ہوں گے تو اس ملک کے قانون کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ کسی ملک کی کوئی عدالت اس بنیاد پر ہمیں معاف نہیں کرے گی کہ مجھے قانون کا پتہ نہیں تھا۔ اب آپ آئیں تو قانون سیکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ ہر بندے کے ذمے ہے جس ملک میں رہتا ہے وہاں کے قانون کو سیکھے، ذمہ داری ہے۔ قانون کا معلوم نہ ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے عدالتوں میں۔ تو جو مسلمان ہے اس کو دین سیکھنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے۔ قیامت کو کہ اللہ مجھے معاف کر دو، مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اگلی بات، ایک ہے قانون کو سمجھنا اور ایک ہے قانون کو سمجھانا۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں، علماء ہیں، ہم قانون سمجھنے کا حق رکھتے ہیں، عدالت میں کھڑے ہو کر قانون کی شرح کا حق نہیں رکھتے۔ اگر کوئی عالم عدالت میں چلا جائے کہ جج صاحب قانون کی شرح میں کرتا ہوں، تو جج صاحب پوچھیں کہ آپ نے لا کہاں پڑھا ہے؟ پڑھا تو نہیں ہے، شرح کیسے کریں گے؟ عدالت میں پاکستان کے قانون کی شرح کرنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس نے لا پڑھا ہو، نمبر 2 اس نے پھر عدالت میں پریکٹس کی ہو، نمبر 3 پھر عدالت اس کو کا وکیل بننے کا اور عدالت میں کیس لڑنے کا اس کو سرٹیفکیٹ دے دے۔ نمبر 1 لا کیا ہو، نمبر 2 پریکٹس کی ہو، نمبر 3 عدالت نے سرٹیفکیٹ جاری کیا ہو۔ اگر یہ 3 شرطیں ہوں تو قانون کی شرح کر سکتا ہے، لیکن قانون سمجھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو جس طرح پاکستان کے قانون کا سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، سمجھانا ہر بندے کا حق نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اسی طرح قرآن اسلامک لا ہے، اس کو سمجھنا ہر مسلمان کا حق ہے، لیکن اس کو سمجھانا ہر بندے کا حق نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے 15 علوم ہیں، وہ ہیں تو آپ سمجھا سکتے ہیں، نہیں ہے تو قرآن کی تفسیر کر کے امت کو تباہ اور برباد نہ کریں۔ یہ میری بات سمجھ آ گئی؟ میں نے اس لیے کہا تھا بہت اہم مسئلہ ہے فہم قرآن اور تفہیم قرآن کا، آپ اس کو سمجھیں اور پھر آپ آگے اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں۔ مقدمہ ختم ہوا، اب پہلا حصہ۔ اصول قرآن کے حوالے سے جو مقدمہ کے بعد ہم پہلی بحث کریں گے، میں بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر سب سے پہلی بات سمجھانی ہے کہ قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے نام کتنے ہیں، یہ سب باتیں سمجھیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کا معنی کیا ہے؟ القرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، نور الانوار، شیخ احمد المعروف ملا جیون رحمہ اللہ تعالی نے تعریف کی ہے۔ قرآن اسے کہتے ہیں نمبر 1 المنزل، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہو، تورات انجیل زبور ختم ہو گئے۔ علی الرسول علیہ السلام، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہو۔ المکتوب فی المصاحف، اور اب ہم قرآن اسے کہیں گے جو مصحف کے اندر لکھا ہوا ہو۔ کوئی بندہ ایسی آیت پیش کر دے جو مصحف میں لکھی ہوئی نہیں ہے، ہم اس کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ المنقول عنہ، اور جو ہمیں آیت پیش کرے گا نا، یہ جس مصحف ہے اس میں لکھا ہوا ہے مان لو، ہم کہیں گے کہاں سے آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دلیل کیا ہے؟ اب سندوں سے کام نہیں ہے، تواتر کے ساتھ آیا ہو، بلا شبہۃ، اور اس میں کسی قسم کا معمولی سا شبہ بھی نہ ہو۔ معمولی شبہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ بس اوقات بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی آیت ہونے میں اختلاف ہوا ہے، اختلاف کی بنیاد پر شبہ پڑ گیا ہے، اب اس کو قرآن مانے یا نہ مانے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ یہ بات آپ سمجھ جائیں گے، اعتراض کا جواب آ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کے حرف کا انکار کرنا بھی کفر ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو احناف سورۃ الفاتحہ کے جز نہیں مانتے، اور شوافع سورۃ الفاتحہ کے جز مانتے ہیں، اس لیے وہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ضرور پڑھتے ہیں اور ہم بسم اللہ ضرور نہیں پڑھتے۔ بنیادی اختلاف سورۃ الفاتحہ کو ساتھ بسم اللہ کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اس کی بنیاد کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہے یا جز نہیں۔ احناف کہتے ہیں جز نہیں ہے، شوافع کہتے ہیں جز ہے، تو لوگ کہتے ہیں پھر لگاؤ نا کفر کا فتویٰ کہ جو قرآن نہیں تھا انہیں قرآن مان لیا، وہ لگائے نا تم پر کفر کا فتویٰ کہ جو قرآن تھا احناف نے انکار کر دیا۔ اب یہ ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب آپ تلاش بھی کرتے رہیں گے نا، یا تو ملے گا نہیں، ملے گا تو آپ سمجھیں گے نہیں، سمجھے گا تو آپ کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اچھی طرح سمجھ لیں، ہم نے کہا بھی جس آیت کا، جس لفظ کا اجماع سے قرآن ہونا ثابت ہو گیا،
اس کا انکار کرنا کفر ہو جائے گا۔ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہے، یہ اجماع سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اب اس کو قرآن ماننا یا نہ ماننا، اس کی بنیاد پر کفر اسلام کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ کفر کا فتویٰ کس پر ہوگا؟ المنقول عنہ نقلا متواترا، یہ اجماع ہے، بلا شبہۃ، اختلاف نہ ہو، شبہ وہاں پر موجود نہ ہو۔ شبہ ہوگا تو پھر اس کو فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ سمجھ آ گئی بات آپ؟ اس لیے میں نے کہا یہ ذہن میں رکھے تو پھر اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ القرآن یہ مصدر ہے، گرامر میں ماضی، مضارع، حال، اسم فاعل، مفعول، ظرف یہ گردانے ہیں، اور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مصدر سے۔ القرآن یہ مصدر ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ یا تو قرآن قرء سے ہے، اس کا معنی ہے قرات پڑھنا، یا قرآن قرنن سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ اب اگر قرء سے ہو اس کا معنی ہے پڑھنا، تو اس کو کیوں کہتے ہیں قرآن؟ اس لیے کہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں کہ اس کو پڑھا بہت جاتا ہے۔ اور قرنن سے ہو اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ قرآن کو قرآن کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے قرآن نے ہر چیز جمع کیا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ جو ضروری چیزیں تھی قرآن نے سب جمع کر دی ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ میں بطور فائدے کے کہتا ہوں، طلبہ علماء تو جلدی سمجھتے ہیں، عوام کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور ہم عوام سے کہتے ہیں کوئی علمی بات تمہیں سمجھ نہ آئے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تم اس بات کا احساس کرو کہ جب آپ مدرسے میں نہیں پڑھے، اصطلاحات سے واقف نہیں ہیں، اصطلاحی بات نہیں سمجھ آئی تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ پڑھنا بھی نہیں ہے اور یہ بھی خواہش ہے کہ ہمیں سمجھ بھی آنی چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیا کہ مصدر کبھی فاعل کا معنی دیتی ہے، کبھی مفعول کا معنی دیتی ہے۔ اگر فاعل کا معنی دے کہتے ہیں مصدر مبنی للفاعل ہے، مفعول کا معنی دے کہتے ہیں مصدر مبنی للمفعول ہے۔ اگر قرآن قراءت سے ہو، قرء سے، اب یہاں مبنی للمفعول ہوگا کہ پڑھا گیا، اور اگر قرنن سے ہو تو پھر معنی جمع کرنا، اور جمع کرنا یہ فاعل ہے۔ اب یہ مصدر مبنی للفاعل ہوگی، قرآن کریم نے جمع کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کا معنی کیا ہے، اور قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ علماء کی زبان میں کہتے ہیں وجہ تسمیہ، اس کا یہ نام کیوں رکھا ہے، نام رکھنے کی وجہ۔ قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے 5 نام وہ ہیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں۔ نمبر 1 ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کو کتاب کہا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی، سورۃ الاسراء آیت نمبر 9، اس کو قرآن کہا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اب یہاں الذکر، قرآن کریم کو ذکر کہا ہے، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، الفرقان کہا ہے، الفرقان آیت نمبر 1، سورۃ الفرقان۔ تنزیل العزیز الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 5، یہاں قرآن کو تنزیل کہا ہے۔ تو یہ 5 نام قرآن کریم کے اندر ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی قرآن کریم کے نام تو 55 آئے ہیں، قرآن کریم کے نام تو 100 آئے ہیں، اصل نام اس کے 5 ہی ہیں۔ باقی جو قرآن کریم کی صفتیں ہیں، ان صفتوں کے اعتبار سے بس اوقات بندے لوگ اللہ کے قرآن کریم کے نام شمار کرتے ہیں۔ جو قرآن حکمت والا ہے لہذا حکیم بھی ہے، یہ نصیحت والا ہے واعظ بھی ہے، قرآن ہدایت والا ہے ہادی بھی ہے، تو کتنے نام ہو گئے؟ تو جو قرآن کے نام قرآن کریم کے اندر آئے ہیں وہ 5 ہیں۔ اس کے علاوہ اگر نام زائد کو بندہ بتا بھی دے تو اس میں الجھن میں نہیں پڑھنا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے اور نہ ہی ٹھیک کہہ رہا ہے، دونوں باتیں اپنی جگہ پر مناسب ہیں۔ دوسری گفتگو وحی، اقسام وحی اور نزول وحی کے طریقے۔ نمبر 1 وحی۔ وحی کا معنی شیخ منا الخلیل نے لکھا، شیخ منا خلیل القطان نے، الاشارۃ السریہ، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی اشارہ کرنا، تیزی سے اشارہ، تیزی سے وہ اشارہ۔ وقد یکون بالکلام علی سبیل رمز و تعریض، کبھی اشارہ کیا جاتا ہے رمز و کنایہ سے۔ وقد یکون بصوت مجرد، کبھی ایسی آواز نکالتا ہے جس کا جو بے معنی سے مراد معنی ہوتا ہے لیکن عام بندہ وہ معنی نہیں سمجھتا، یہ معنی یہ نہیں کہ معنی ہی نہیں ہے، معنی ہوتا ہے، عام بندہ اس کو نہیں سمجھتا۔ اب اشارت بعض الجوارح، اور کبھی اشارہ انگلی سے کرتے ہیں، بندہ سمجھتے اس نے کیا کہا۔ تو وحی کا خلاصہ ہے لغوی معنی اشارہ کرنا ہے، مخفی سا اشارہ کرنا ہے، اس کی پھر صورتیں کئی ہیں، یہ اس کا وحی کا لغوی معنی۔ اور وحی کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کلام اللہ تعالی
المنزل علی نبیہ من انبیاء علیہم السلام، اللہ کا وہ کلام جو اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل ہو اسے کہتے ہیں وحی۔ ایک وحی کا لغوی معنی اور ایک وحی کا اصطلاحی معنی۔ لغتاً کا معنی عربی زبان میں وحی کا معنی صرف اللہ کا کلام نہیں ہے۔ عربی زبان میں تو وحی ہر اشارے کو کہہ دیں گے، ہر خفیہ اشارے کو کہہ دیں گے، لیکن شریعت میں وحی سے مراد وہ خاص کلام ہوگا جو اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل ہو۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ یہ بات ہم نے کیوں کی؟ بس اوقات قرآن کریم وحی کا لفظ استعمال کرے گا، لیکن اس وحی سے مراد وحی شرعی نہیں ہوگی، اس سے مراد وحی لغوی ہوگی۔ وحی لغویوں کو لے کر وحی شرعی کے اندر کبھی بھی تبدیلی نہ کریں۔ مثلا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے لیے قرآن کریم میں لفظ استعمال کیا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، سورۃ الانعام آیت نمبر 121، کہ جو شیطان کے دوست ہیں کافر، شیطان ان کے دلوں میں خیالات ڈالتا ہے اور تاکہ وہ تم سے ان خیالات کی بنیاد پہ جھگڑے کریں۔ وسوسے وہ ڈالتا ہے، اظہار یہ کرتے ہیں، تو شیطانی وساوس کے نام وحی رکھا۔ یہ وحی شرعی نہیں ہے، وحی اصطلاحی نہیں، بلکہ وحی لغوی ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم میں اذ یوحیٰ ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، سورۃ الانفال آیت نمبر 12، اللہ رب العزت نے ملائکہ سے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمانوں کو ثابت قدم کرو، ان کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ یہاں اب ملائکہ کو جو اللہ نے گفتگو فرمائی اس کے لیے لفظ وحی استعمال کیا، اس سے یہ نہ سمجھے کہ ملائکہ نبی بن گئے ہیں، یہ وحی لغوی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ، سورۃ النحل آیت نمبر 68۔ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو یہ بات سمجھائی کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں درخت سے رس چوسو اور فلاں جگہ پہ جا کے شہد بناؤ۔ اب یہ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ شہد کی مکھیاں وہی بن گئی، شہد کی مکھیاں علیہ باللہ کو نبی بن گئی، یا وہی لغوی ہے، وہی اصطلاحی اور وہی شرعی نہیں ہے۔ فخرج علی قوم من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، سورہ مریم آیت نمبر 11۔ حضرت مریم حضرت زکریہ گھر سے نکلے اور اپنی قوم کو اشارے سے فرمایا، اشارہ دیکھو، ذکر کرو، ذکر اشارے سے فرما رہے ہیں۔ اب اس کا معنی ان کی قوم نبی تھوڑی بن گئی ہے۔ حضرت زکریہ کا اپنی قوم کو اشارہ کرنا، اس پر وحی کا لفظ استعمال کرنا، یہ وحی لغوی ہے، وحی شرعی اور اصطلاحی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، سورۃ القصص آیت نمبر 7۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ نے فرمایا، دل میں خیال ڈالا کہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈالو اور سمندر کے سپرد کر دو۔ حضرت موسیٰ نبی ہیں، ان کی والدہ نبی نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اس کو وحی فرمایا۔ یہ وحی لغوی یا وحی شرعی ہرگز نہیں ہے۔ دیکھو آپ طلباء اور علماء ہیں، نے میری بات بڑی توجہ سمجھو، اور مجھے اس بات پر بے حد تعجب ہے، میں اس لیے بڑے درد کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وحی کی باری آئی، آپ نے تقسیم کر لیا، وحی لغوی اور وحی شرعی اصطلاحی، اور جہاں قرآن میں لغوی طور پر وحی کا استعمال ہوا اس کی بنیاد پر وحی شرعی کے معنی کو بدل نہیں سکتے۔ اسی طرح قرآن کریم میں یصلون کا لفظ استعمال ہوا، معنی درود کیا ہے، اس کی بنیاد پر درود پڑھنے کو آپ نماز نہیں کہہ سکتے۔ اور لغتاً حج کا معنی القصد ہوتا ہے، اور ہر امر کے ارادے کو آپ حج نہیں کہہ سکتے۔ لغتاً صوم کا معنی الامساک رکنا ہے، ہر رکنے کو روزہ نہیں کہہ سکتے۔ اور نماز تاریک الالیتین، اپنی سرین کو حرکت دینا، ہر حرکت کو نماز نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہتے ہیں یہ لغوی ہے، شرعی معنی نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، میں یہ درد سے بات اس لیے سمجھاتا ہوں، ایک جہاد ایسی چیز ہے کہ جس پر ہم نے ہتھوڑے چلا دیے اور ہم نے چھریوں سے لفظ جہاد کے معنی کو ذبح کر کے رکھ دیا ہے۔ جس کو بولو وہی بات کہتا ہے، جہاد کا معنی قتال نہیں ہے، ہر مشقت والے کام کو جہاد کہتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، دیکھو اس کو جہاد کہہ دیا، لہذا دعوت کا کام بھی جہاد ہے۔ بجاہدہم بھی جہادن کبیرہ، یہ مکی آیت ہے، اور قرآن کے ساتھ کسی کو بات سمجھاؤ، اس کو جہاد کہہ دیا، لہذا ہم خطابت کرتے بھی جہاد ہے۔ خدا کے لیے ظلم مت کرو، مت کرو۔ قرآن کریم جس طرح 5 مقامات پر لفظ وحی استعمال کرتا ہے، آپ نہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو نبی سمجھتے ہیں، نہ مکھی کو نبی سمجھتے ہیں، علیہ باللہ نہ شیطان کو نبی سمجھتے ہیں، لفظ وحی آیا ہے، کہتے ہیں وہ لغوی معنی ہے، شرعی معنی یہ ہے، تو جہاد کے مسئلے پر کیوں بدبختی ہم کرتے ہیں؟ مجھے 18 سال گزر گئے، میں جہاد نہیں کر رہا،
عملاً بھی نہیں کر رہا، جہاد کی ترغیب بھی نہیں دے رہا، بندے بھی نہیں بھجوا رہا، میں نہیں کر رہا، لیکن معنی جہاد کے بدلنے کو میں جرم سمجھتا ہوں۔ یہ تحریف کر کے اپنے ایمان کو کفر کے اندر تبدیل مت کرنا۔ کون کہتا ہے آپ کو جہاد کریں؟ کون کہتا ہے آپ جائیں؟ بھئی ہم کمزور ہیں، نہیں جا سکتے، ایک دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے۔ ہم بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، اس کا نام تدریس ہے۔ جلسے کرتے ہیں، اس کا نام واعظ اور دعوت ہے۔ دشمن سے دلائل کی جنگ لڑتے ہیں، اس کا نام مناظرہ اور مجادلہ ہے۔ اب کیوں اس کو جہاد کہیں؟ ہم گشت کرتے ہیں، دین کا کام، اس کا نام دعوت ہے، تبلیغ ہے، جہاد کیوں اس کو کہیں ہم؟ آیات جہاد میں تعریف کرنا کفر ہے، ایمان کی آڑ میں کہ کفر کا ارتکاب نہ کرنا۔ میں بڑے درد دل سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ آپ علماء و طلباء ہیں، ان باتوں کو سمجھو۔ ایک جہاد رہ گیا کہ جی وہاں لفظ استعمال تو ہوا ہے، استعمال تو ہوا ہے، استعمال تو ہوا ہے، یہ کیا ہوا؟ والدین کی خدمت کرنا جہاد ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فجاہد فیہما، یمن سے صحابی ہے، کہا میں نے جہاد پہ جانا ہے، ماں زندہ ہے، اس کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ماں کی خدمت جہاد ہے تو بیوی خدمت کو بھی جہاد کہو نا۔ جنگ بدر میں عثمان غنی شریک ہونا چاہتے تھے، حضور میری بیوی بیمار ہے جو آپ کی بیٹی ہے، فرمایا انہی کے پاس تیمارداری میں رہو۔ حضرت عثمان کو بدری شمار کیا، بدر کے مال غنیمت میں سے حصہ دیا ہے، تو پھر کہو بیوی کی خدمت بھی جہاد ہے، صرف ماں کی خدمت کو جہاد کیوں کہتے ہو؟ ماں کی خدمت کا جہاد ہونا سمجھ آ گیا، فجاہد فیہما۔ بیوی کی خدمت میں جہاد سمجھ نہیں آئی، جبکہ اللہ کے نبی نے عثمان کو بدری شمار کیا ہے، بدر کے مال غنیمت میں حصہ دیا، پھر بھی ہم کہتے ہیں جہاد ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میں نے اس لیے گزارش کی ہے، مرکز میں رہ پر آپ کچھ نہ پڑھو، کچھ سمجھو، اپنی طبیعت ثانیہ دین کو بنا لو۔ اللہ کی قسم میں خوش ہوں گا آپ نے تخصص کر لیے، آپ عالم ہو، فقیہ ہو، تمہارا آیات اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیوں مسئلے غلط بیان کرتے ہو؟ مجھ سے کتنے لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب شام میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کیوں؟ میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ یہ داعش والے کون ہیں؟ مجھے نہیں پتا۔ یہ طالبان کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میرا تعلق نہیں ہے، میں نہیں جاتا، بات ختم ہوگی۔ اب میں فتوے لگانا شروع کر دوں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے؟ ہاں یہ بات طے شدہ ہے، پاکستان میں ہونے والے قتل و قتال کو میں جرم سمجھتا ہوں، وہ کوئی بھی کرے، وہ کوئی بھی کرے، میں اس کو جرم سمجھتا ہوں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جس درخت کا پھل کھائیں اس درخت کو کاٹا نہیں کرتے، اوپر سے کھل کھا رہے ہیں، اندر سے کاٹ رہے ہیں۔ میں بہت دنیا کے ملکوں میں گھوما ہوں، خدا گواہ ہے پاکستان جیسی نعمت تمہیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ اللہ کے لیے اس نعمت کی قدر کرو، خدا کے لیے اس کی قدر کرو، اور جتنا دین کا کام ہو رہا ہے نا اس کو کافی سمجھو۔ پوری امت کا آج مرجع پاکستان ہے، علم کی دنیا میں اور عمل کی دنیا میں پوری دنیا کا مرجع پاکستان ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جذبات میں آ کر، اور پھر بعد میں بھگتنی بہت مشکل ہوتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پاکستان میں ہونے والی لڑائی سے میں منع بھی کرتا ہوں، میں اس کو جہاد بھی نہیں سمجھتا، میں اس کو نقصان سمجھتا ہوں۔ اس پر جس کا چاہے مجھے دلائل سے قائل کرے، لیکن آیات جہاد میں تعریف کو کفر بھی سمجھتا ہوں۔ اس کا معنی ہے کہ میں آیات کے اندر تعریف کر دوں۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ آپ صبح اٹھے ہیں تہجد نہیں پڑھ سکے، استاد جی میں رات مطالعہ کیا، مطالعہ تہجد سے افضل ہے، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ چل کیا سبحان اللہ۔ اور بھائی آپ کا تہجد ہی مطالعے کے لیے مفید ہوگا، آپ کا تہجد علم کے لیے مفید ہوگا، آپ اس کو کر کے دیکھو پھر دیکھنا کیسے ہوتے ہیں۔ میں مدرسے کا نام لیتا ہم کہ پڑھتے طالب علمی میں، ہمارے ایک استاد تھے، بہت جید عالم تھے، بہت ذوق تھا، تو وہ فرماتے منطق کے ذہن خلاف تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے منطق نہیں پڑھا، لیکن ہدایت میں کون سا کیل ہے جو ہم سے نہیں نکلتا؟ نہیں پڑھا، پڑھی تھی، یہ نہیں کہ نہیں پڑھی، لیکن ایسے جیسے منطقی ہوتا ہے نا، تو وہ ایک ذہن سازی کرتے تھے کہ منطق کی ضرورت نہیں ہے، تو نہیں پڑھا، ہم تو پھر ہی بیان کر لیتے ہیں، منطق پڑھیں گے پھر کیا ہوگا۔ اگلے گھنٹے میں ایک اور ہمارے استاد ہے، وہ بڑے تھے اور منطق کے قائل تھے، تقوی میں بڑے تھے، علم میں بڑے تھے، منصب میں بھی بڑے تھے اور عمر میں بھی بڑے تھے نا، تو ہم نے خدمت میں عرض کیا کہ استاد جی آج ایک استاد فرما رہے تھے کہ ہم نے منطق نہیں پڑھی، ہم ہدایت پھر بھی حل کر لیتے ہیں۔ استاد جی فرماتے ہیں پڑھی ہوتی نا اور اچھا حل کرتے۔ بہت پیارے استاد ہیں، بہت پیارے، ادھر مسلم پڑھاتے، ادھر ترغیب الاسلام پڑھاتے، اور چھوٹے بچوں کو وضو خانے پہ لے جا کر خود وضو کراتے تھے، ایسے شریک استاد۔ اور ہمارے مرکز کی یہی ترتیب ہے، انشاءاللہ 5 سال بعد دورہ حدیث شروع ہو جانا انشاءاللہ، ہم نے اب شروع کر دیا، درجہ رابعہ پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ پر پھر کہ میں آپ کو پالیسیوں میں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ، ہم ایسے کیوں کرتے ہیں، ایسے کیوں کرتے ہیں، تو دورہ حدیث شروع ہو جائے گا۔ اور میں تمام بڑے اساتذہ سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ حضرات بڑا سبق بھی لو اور ترغیب الاسلام بھی لو، بڑا سبق بھی لو، متوسطہ کو بھی پڑھاؤ، یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟
جب چھوٹا استاد رنگ روٹ قسم کا جو پہلے سال کا ہوتا ہے نا، اس کے والے بچہ کرو، وہ بچے کے اخلاق بگڑتے ہیں. اور بڑا استاد جب چھوٹا سبق بچے کو بڑھاتا ہے نا، اس سے بچے کی تربیت ہوتی ہے. اور مجھے پتہ ہے میری تربیت کیسی ہوئی، مجھے پتہ ہے میں کیسے بدلا ہوں. بڑوں کی وجہ سے بندہ ہمارے بہت، میں پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. مجھے اس لیے احساس ہے کہ بندہ بڑوں کو چھوٹا بدلتا کیسے ہے. اور سمجھ آ گیا لوگ بھی اصطلاحی معنی. ہاں، اس لیے کلہاڑے مت مارو، جہاد پر نہ کرو. میں بھی نہیں کر رہا، تم بھی نہ کرو. مجھے کوئی ساتھی پوچھتا نہیں کرتے، میں نے کہا نہیں کرتا. کیوں؟ میں فاسق ہوں، گناہ گار ہوں، مجرم ہوں. میں خود کو نیک نہیں کہتا، ان کو خود سے افضل نہیں کہتا، وہ ہم سے افضل ہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. اس القاعدین سے مراد بے نماز نہیں ہے، القاعدین سے مراد عابدین ہیں، جو باقی اعمال کرتے ہیں لیکن عمل جہاد نہیں کرتے. وہ لوگ مجھ سے افضل ہیں، میں ان کو خود سے افضل مانتا ہوں. خود کو فاسق اور فاجر کہتا ہوں، لیکن جہاد کے معنی میں تعریف کو کفر سمجھتا ہوں. یہ تعریف کبھی نہ کرنا. بس میری بات سمجھ آ گئی؟ یہ آپ کو ہمارا ذوق سمجھ آ جائے گا نا، تو کبھی بھی ہمارے خلاف آپ نہیں ہوں گے کہ یار استاد جی جہاد کیوں نہیں کرتے فلاں کے. اپنا اپنا کام ہے. جو کام ہم نے شروع کیا ہے دنیا میں، آپ کو ادارہ ثابت کرو دنیا میں کہ جہاں پر یہ کام 24 گھنٹے ہوتا ہو. دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے. تو اللہ کے لیے اس ادارے کو چلنے دو. ایک کام شروع ہوا، عقائد کی محنت چلی، اس کو معاون بنو، اس کے ساتھ بنو. اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں، وحی کا معنی لغوی اور شرعی. نزول وحی کے طریقے. وحی کیسے؟ نمبر 1 رویا صادقہ. نمبر 2 وحی کی قسمیں. وحی کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 وحی مطلوب، نمبر 2 وحی غیر مطلوب. مطلوب تلا یتلو تلاوتاً، مطلوب یعنی وہ وحی کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہو، اور غیر مطلوب جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو. آپ کہیں گے اگر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وحی مطلوب. وحی کی 2 قسمیں، پھر سمجھ، وحی کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مطلوب، نمبر 2 غیر مطلوب. تلا یتلو تلاوتاً جس کو پڑھا جاتا ہو، تلاوت کی جاتی ہو. غیر مطلوب جس کو پڑھا نہ جاتا ہو، تلاوت نہ کی جاتی ہو. وحی مطلوب سے مراد ہے قرآن کریم. وحی غیر مطلوب سے مراد ہے حدیث پاک، حدیث شریف. ایک مطلوب غیر مطلوب. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جس طرح قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے احادیث کو بھی پڑھا جاتا ہے، تلاوت اس کی بھی ہوتی ہے، تو اور حدیث تک پڑھتے ہیں. غیر مطلوب کیسی ہو گئی؟ یہاں مطلوب اور غیر مطلوب کا مطلب یہ ہے ایسی وحی کہ جس کو پڑھنے کی یوں عادت ہو، علماء غیر علماء امت کا ہر فرد اس کی تلاوت کرتا ہو. اور جب یہ کہا جائے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، اس سے مراد وہی وحی ہو، یہ معنی مطلوب کا. اور یہ قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے، احادیث کے ساتھ نہیں ہے. علماء قرآن بھی پڑھتے ہیں، احادیث بھی، اور عوام قرآن کریم پڑھتی ہے، احادیث عوام کا مزاج نہیں. اور جب عرف میں کہا جائے بھائی طالب علم بلاؤ، استاد جی وہ تلاوت کر رہا ہے، اس کا مطلب قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں حدیث پڑھ رہے ہیں. تو جس کو عرف متعین کرے مطلوب غیر مطلوب. عرفاً مطلوب قرآن ہوتا ہے اور غیر مطلوب حدیث پاک ہوتی ہے. تو وحی کی 2 قسمیں ہیں. اب وحی کے نزول کے طریقے. نزول وحی کے طریقے کیا ہیں؟ نمبر 1 اس کی کیفیت کیا ہے؟ نمبر 1 رویا صادقہ. حضرت امی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح. صحیح بخاری. حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں خوابیں آتی تھیں، اور جب آپ خواب دیکھتے تو صبح ایسے سچی ہوتی جیسے سورج کا نکلنا سچا ہے، جیسے پوپ پھوٹتی ہے، جیسے سورج کا نکلنا یقینی ہے، اس طرح آپ کی خواب سچی ہوتی. اور پیغمبر کی خواب، یہ پیغمبر کی خواب وہی ہوتی ہے. اس لیے کہ ہم سو جائیں تو دل اور جس آنکھ دونوں سوتے ہیں. پیغمبر سو جائیں ان کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے. اور وحی کا تعلق کان سے نہیں ہوتا، وحی کا تعلق قلب سے ہوتا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. جاگیں دل تب بھی جاگتا ہے، اور سو جائیں تو دل تب بھی جاگتا ہے. اس لیے خواب بھی پیغمبر کا وحی ہوتا ہے. اس سے یہ بات سمجھ لو، حدیث پاک میں ہے لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات. نبوت ختم ہو گئی، اب اچھی خوابیں باقی ہیں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھی خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس سے قادیانی کو دھوکہ لگا، اس کو خواب آئے تو اسے سمجھا مجھے کچھ نبوت تو مل گئی ہے نا، 46 تو مجھے مل گیا، تو جو خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا، اس سے جس کو خواب آئے وہ 46ویں سطح کو خود کو نبی نہ سمجھنا شروع کر دے۔ نبوت خواب نبوت کا 46واں حصہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے اعلان نبوت کے بعد کا وہ 23 سال کا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا، 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا، تو 23 سال بنتے ہیں۔ اب اگر سال دیکھو گے تو 23 ہے، اور اگر یہ پوچھا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جو عمر گزاری ہے اس کی ششماہیاں کتنی بنتی ہیں، چھماہیاں کتنی بنتی ہیں؟ کتنی بنے گی؟ 46۔ کیوں؟ 23 سال ہیں، ایک سال میں 2 چھماہیاں ہوتی ہیں، تو جب 23 سال بنتے ہیں تو 23 کو 2 سے ضرب دو گے تو 46۔ اب جو نبوت کے پہلے 6 ماہ ہیں ان میں وحی خواب کی صورت میں آئی ہے، ان میں وحی کلام اللہ کی صورت میں نہیں آئی، تو پہلے 6 ماہ جو آپ پر وحی آئی بصورت خواب آئی، اس نے فرمایا کہ مجھ پر جو وحی آئی ہے اس کا جو 46واں حصہ ہے وہ الفاظ اور کلام کا نہیں ہے بلکہ وہ خوابوں کا ہے، اس لیے فرمایا کہ وحی خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنی ترتیب بتائی ہے، اور قادیانی اس کو اپنی ترتیب بدبخت سمجھ بیٹھا، اور یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ آپ کو اچھا خواب آ جائے تو کہ اس کو شک نہ پڑے کہ شاید میں کچھ نبی ہوں کہ یہ شک نہ پڑ جائے نا میں کچھ نبی ہوں۔ اور جب بھی خواب آئے تو تعبیر معبر سے پوچھیں، بس اوقات خواب بہت گندی ہوتی ہے، تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے، بس اوقات خواب بہت اچھی ہوتی ہے، تعبیر گندی ہوتی ہے، کبھی خواب گندی ہے تعبیر اچھی ہوتی ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں، اپنی مرضی سے تعبیریں نہ بتائیں۔ ایک بدعتی مرید تھا، اس کو خواب آئی اور اس نے اپنے پیر کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری یہ 10 انگلیاں پخانے کے اندر ہیں اور آپ کی 10 انگلیاں شہد کے اندر ہیں، اور بدعتی پیر نے کہا تم دنیا کے کتے ہو، تم نے گند میں جانا ہے، ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم نے شہد کھانا ہے، ہماری مثال شہد کی طرح ہے، تمہاری گند کی طرح ہے۔ اس نے کہا پیر صاحب ابھی آدھی خواب سنائی، آپ پوری تو سنیں پھر تعبیر ارشاد فرمائیں، بکو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میری 10 انگلیاں پخانے کے اندر ہیں، آپ کی 10 انگلیاں شہد کے اندر ہیں، آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا تھا، میری آپ چاٹ رہے تھے اب پیر صاحب کو ہوش آئی، بات تو اس کی ٹھیک ہے، یہ پیر کے پاس آ رہا ہے اللہ سیکھنے کے لیے جو شہد ہے، اور پیر اس کے گھر جا رہا ہے مرغ کھانے کے لیے جو غلاظت ہے۔ مرغ کھانا غلاظت نہیں ہے، خدا کے نام پر مرغے کھانا یہ غلاظت ہے، اللہ کے نام پر عیاشیاں کرنا یہ غلاظت ہے۔ اللہ کا نام لیں اخلاص سے، اللہ اس کی برکت سے عطا فرما دیں، خدا کی نعمت ہے، اور اللہ کا نام ہی مرغے کی وجہ سے لیں پھر مرغہ مل جائے، یہ غلاظت اور نجاست ہے۔ اللہ پاک سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ خدا کا نام لینا شروع کریں، وَلَوْ أَنَّ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، ایسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر صحیح طرح عمل کرتے اوپر اور نیچے سے رزق کے دروازے کھل جاتے، اور ہم شریعت پر عمل کریں تو دروازے رزق کے نہیں کھلیں گے، کیسی بات ہے؟ اللہ دیں گے، اتنا رزق دیں گے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن شرط عمل ہے، شرط عمل ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، سلسلۃ الجرس۔ سلسلۃ الجرس کا معنی گھنٹی کے بجنے کی آواز۔ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف یاتیک الوحی، اللہ کے نبی آپ پر وحی آتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی وحی ایسی آتی ہے کہ گھنٹی کی آواز جیسے بجتی ہے، یوں مجھے محسوس ہوتا ہے گھنٹی کی آواز ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور یہ مجھ پر سب سے سخت وحی ہوتی ہے۔ فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ، میں جب اس کو یاد کر لیتا ہوں تو آواز ختم ہو جاتی ہے۔ اور بعض روایات میں مکھیوں کے بن بھنانے کی آواز بھی ہے، شاید کہ مکھیاں اکٹھی گزرے نا، ایک آواز نکلتی ہے، وہ آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہ سب سے سخت کیفیت ہوتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوتے، اونٹ پر ہوتے، اونٹ بیٹھ جاتا، آپ صحابی کے سر میں گود میں سر رکھ کے لیٹے، وہی آنا شروع ہوئی، بس زید فرماتے ہیں مجھے یوں لگ جا کہ میرا ران ٹوٹ جائے گا۔ سخت سردی میں آپ کو اوپر وحی آتی تو آپ کی پیشانی پر پسینے آ جاتے،
یہ وحی نبوت کا بوجھ اللہ کے نبی نے خود اٹھایا ہے اور امت کو بوجھ کے بغیر وحی عطا فرمائی۔ میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے ٹکڑوں میں بکھر جاتا۔ اس پر سوال کیا ہے؟ 6 سال اور 8 سال کا بچہ قرآن اٹھاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا؟ اگر وہی اتنی ثقیل ہے کہ پہاڑ برداشت نہیں کرتا تو 8 سال کا بچہ کیوں برداشت کرتا ہے؟ اور اگر اتنی آسان ہے کہ 8 سال کا بچہ برداشت کرتا ہے تو پہاڑ کیوں نہیں برداشت کرتا؟ حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمہ اللہ بہت پیارا جواب دیا ہے، فرمایا سورج منیر ہے، چاند مستنیر ہے، سورج روشنی دیتا ہے، چاند لیتا ہے۔ جب سورج کی تپش براہ راست جسم پہ پڑے، جسم برداشت نہیں کرتا، اور سورج کی روشنی براہ راست آنکھ پر ہے، آنکھ برداشت نہیں کرتی، اور جب سورج کی تپش چاند پہ پڑے پھر چاند سے گزر کر آئے تو جسم کو راحت آتی ہے، اور جب سورج کی روشنی چاند پر پڑے اور چاند سے گزر کر آئے تو چاند کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ سورج کی تپش جلالی ہے، سورج جلال والا ہے، سورج کی روشنی جلالی ہے، سورج جلال والا ہے۔ سورج کی جلالی روشنی ضیاء اور سورج کی جلالی تپش حرارت یہ آنکھ اور جسم برداشت نہیں کر سکتے، اور چاند جمالی ہے۔ جب چاند کے جمال سے گزرتی ہے تو ضیاء نور بنتی ہے، حرارت برودت بنتی ہے، نور کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، ٹھنڈک کو سہنے کا مزہ آتا ہے۔ اللہ پاک جلالی ہے اور خدا کا کلام جلالی ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، اگر یہ جلالی کلام ڈائریکٹ پہاڑ پہ اترتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بکھر جاتا، فإنہ نزل علی قلبک، اللہ اپنے جلالی کلام کو پہلے محمد کے جمالی سینے پر اتارتے ہیں، پھر جمالی ہونٹوں سے نکالتے ہیں۔ تو جس قرآن کو سہنے کی پہاڑ میں ہمت نہیں تھی، 8 سال کا بچہ سہ رہا ہے، یہ جمال محمد کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جمال رسول کی برکت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ مشقت آپ نے برداشت کی ہے، پھر جمال سے قرآن آگے دیا ہے اور امت نے اٹھا لیا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں پڑھو نہیں، آپ سیکھو۔ میں نے ابھی 27 رمضان کو جمال محمد پہ آیات پہ جب استدلال کیا نا، آپ یقین فرمائیں میں بتا نہیں سکتا، ایسے پنڈی میں وجد طاری ہو گیا۔ میں نے کہا میں دیوبندی ہوں، دیوبند سے سنو جمال محمد ہوتا کیا ہے۔ ہم نے جمال محمد بیان نہیں کیا، بیان کرنا سیکھا نہیں ہے، بیان کر نہیں سکے، تو لوگوں نے کہا ان کو سیرت بیان کرنی نہیں آتی۔ ہم سیرت معمول کے طرز پہ چلاتے ہیں، معمول پہ نہیں چاہتا، میں غیر معمول پہ چلتا ہوں، روٹین وائز خطابت نہیں کرتا۔ آپ ادھر آپ دیکھیں گے 10 محرم ہماری کوئی تاریخ نہیں ہے، 12 ربیع الاول کوئی جلسہ نہیں ہے، محرم کے کوئی جلسہ نہیں، سیرت کے نا ہم روٹین وائز بیان کریں گے۔ فلاں آ گیا تو سیزن ختم ہو گیا تو پوچھتے کوئی نہیں، مینڈک موسم کا بن کے بارش آ گئی تو ٹانٹنا شروع ہوگی، بارش ختم ہو گئی تو پانی میں گھس میں، محرم ربیع رمضان آ گیا تو تاریخیں لگ گئی، یہ ختم ہو گیا تو پوچھتا کوئی نہیں۔ آپ عقیدے پر کام کرو، پورا سال آپ کا سیزن ہے، پورا سال۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے لوگ آپ سے وقت مانگیں گے۔ آپ یہاں بیٹھیں گے نا، آپ دیکھیں گے، میں ڈائری دکھاؤں، آپ دیکھو کتنا وقت آئندہ سال کے لوگ مانگ رہے ہیں، میں کہتا ہوں میرے پاس وقت نہیں، میں سیزن کی خطابت نہیں کرتا، بالکل معمول کی بات کرتا ہوں۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ چلیں، تمثل ملک، فرشتہ کا انسانی شکل میں آ کر پیغام الہی دینا۔ صحیح بخاری فرمایا احیاناً یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ہشام کو فرمایا کہ بس اوقات فرشتہ انسانی صورت کے اندر آتا ہے اور مجھے اللہ کا پیغام دے کے چلا جاتا ہے، اور جبریل آتے تھے جب انسانی شکل میں تو دحیہ قلبی کی شکل میں آتے۔ کیا مبارک وہ صحابی ہے جن کی شکل جبرائیل اختیار کرتا ہو، کتنے مبارک ہے۔ نمبر 4 نفس فی الروح، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ کا حکم، اللہ کا کلام بغیر الفاظ کے ڈال دیتے اور آپ کو محسوس ہوتا وحی آ گئی ہے۔ فرمایا ان جبرائیل علیہ السلام القی فی روحی ان احدا منکم لم یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقہ المستدرک علی الصحیحین باب ان اللہ لا ینال فضلہ بمعصیتی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جب تک انسان کا رزق مکمل نہیں ہوگا اللہ اس کو موت کبھی نہیں دیں گے۔ اگر ان 2 حدیثوں کو ملا لینا تو حدیث کی شرح کا لطف آتا ہے۔ ہمارے شیخ حکیم اختر رحمہ اللہ فرماتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے دعا مانگو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ مجھے حق کا حق ہونا دکھا دے اور اتباع حق کو میرا رزق بنا دے۔
وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اجتناب باطل اللہ عطا فرما اور اجتناب باطل کو میرا رزق بنا دے۔ اور میں ایک حدیث یہ ملاؤ اور ایک یہ، لن یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقہ، جب اللہ اتباع حق کو رزق بنا دیں گے تو جب تک اتباع حق نہیں ہوگا موت نہیں آئے گی۔ اللہ اجتناب باطل کو رزق بنا دیں گے تو جب تک باطل سے بچیں گے نہیں موت نہیں آئے گی۔ کبھی وحی یوں بھی آتی۔ نمبر 5، فرشتہ کا اصلی شکل میں آنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بس اوقات جبریل امین اصلی شکل میں آتے اور آپ پر وحی نازل ہو جاتی۔ اور یہ کب ہوا؟ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کتاب فضائل القرآن میں لکھا ہے، وَلَمْ يَرَ جِبْرَائِيلَ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا إِلَّا مَرَّتَيْن كَمَا ثبت فِي الصحیحین۔ 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اصلی شکل کے اندر دیکھا ہے، مرتن منحبتا من السماء ومرتن عند سدرۃ المنتہا۔ نمبر 1 جب وہ آسمان سے نازل ہو رہے تھے، اور نمبر 2 سدرۃ المنتہا کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا ہے۔ تو یہ نزول وحی کی صورتیں بیان کی ہیں، کیفیت بیان کی ہے کہ کس کیفیت سے وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتی تھی۔ اور چھٹی صورت، بلا واسطہ اللہ براہ راست اپنے پیغمبر سے بات فرمائیں، جیسے معراج کے موقع پر آپ نے براہ راست اپنے حبیب سے بات کی ہے۔ تو یہ 6 صورتیں ایسی ہیں جو نزول وحی کی کیفیت اور طریقوں کو بیان فرما رہی ہیں۔ اس کو پھر ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1 رویا صادقہ، خوابوں کا آنا۔ نمبر 2 سلسلۃ الجرس، گھنٹی بجنے کی آواز، اور میں نے ساتھ وضاحت کی ہے مکھیوں کے بن بنانے کی آواز، اس کو بھی ساتھ ملا ہے۔ نمبر 3 تمثل ملک، فرشتے کا کسی انسان کی شکل میں آ کر آپ تک وحی کو پہنچانا۔ نمبر 5 فرشتے کا اصلی شکل میں آنا اور اللہ کے نبی پر وحی کو نازل کرنا۔ نمبر 5 نفس فی الروع، اللہ کے نبی کے دل میں فرشتے کا بغیر شکل میں آئے خیال ڈالنا۔ نمبر 6 بلا واسطہ مکالمہ، بغیر اللہ بغیر کسی واسطے کے اپنے پیغمبر سے گفتگو فرمائیں۔ تو یہ 6 نزول وحی کی کیفیتیں ہیں۔ آگے دیکھیں، چلنے دیں، چلیں یہ تھوڑا سا کر لیں۔ پانی اس میں لاؤ، میں کہتا تو پانی وہ اس کو دیکھتا ہے، پانی ڈالنے کے لیے فلسفہ چاہیے۔ میں نے کہا پانی پیچھے دیکھتا ہے، پانی تو اسے لینا، میں کیوں دوں؟ یہ ہوتی ہے کامل اطاعت۔ تیسری گفتگو یہ ذہن نشین فرمائیں، تاریخ نزول قرآن۔ قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تاریخ کیا ہے؟ تاریخ کا عنوان ہی ہے اصل یہ کہ کیسے نازل ہوا ہے، کب نازل ہوا، پہلے کیسے نازل ہوا، پھر کیسے نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پیغمبر کو نبوت عطا فرماتے ہیں، رسول کو رسالت عطا فرماتے ہیں، تو بسا اوقات اعلان نبوت، اعلان رسالت سے پہلے کچھ چیزیں ایسی عطا فرماتے ہیں جو اس کے نبی ہونے پر دلیل بنتی ہیں، اور کچھ چیزیں اعلان نبوت کے بعد دیتے ہیں جو نبوت پہ دلیل بنتی ہے۔ تو جو چیزیں اعلان نبوت سے پہلے اللہ بطور دلیل کے عطا فرمائیں اسے ارہاس کہتے ہیں، ارہاس۔ اور جو چیزیں اعلان نبوت کے بعد بطور دلائل کے دیں اسے معجزات کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاس بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ یہ اس بات کی علامت تھی کفر مٹنے والا ہے اور مکہ میں آنے والا نبی یہ غالب ہونے والا ہے۔ بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے مسلسل جلنے والی آگ کا بجھ جانا، وہ خود نہیں جل رہی تھی، اس کو جلاتے تھے۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ میں بھی پرسوں کراچی میں تھا، تو ہم وہاں گھر میں بیٹھے تھے، ساتھی اور بھی ساتھ تھے، ایسے بدعت اور شرک پہ بات چل رہی تھی۔ ہمارے مفتی عظیم کے والد صاحب، میں اکثر جاتا ہوں تو ہماری علمی گفتگو ہلکی پھلکی ان سے بڑی پیار کی چلتی ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ میرے ایک دوست میں اسلام آباد کا ہے، تو مجھے کہتے ہیں امام بری چلیں، امام بری پر گئے تو اچھا، اسی طرح ایک اور دربار تھا جی، وہاں چلیں، کہتے ہیں امام بری پہ گئے تو انہوں نے کہا یہ دربار ایسے اس پر آگ کبھی نہیں بجھی،
لنگر چلتا ہے نا، آگ کبھی نہیں بجھی، ہر وقت جلتی ہے. کہتے میں نے کہا ابھی لکڑ نکال لو بجھ جائے گی. لکڑ ڈالتے رہو گے تو آگ کیسے بجھے گی؟ لکڑ نکالو پھر بتاؤ آگ بجھتی ہے کہ نہیں. تو یہ 1000 سال سے آگ جل رہی تھی نا، یہ لکڑ کے ساتھ جل رہی تھی. یہ نہیں تھا کہ آگ خدا تھی اور جلتی رہی، حضور کے آنے پر بجھ گئی. لکڑ جال رہے تھے اور جلائی جا رہی تھی. اب لکڑ بھی موجود ہے، آگ پھر بھی بجھی ہے. یہ ہمارے پیغمبر کا ارہاس ہے. لکڑ نکالیں اور پھر بجھے، یہ تو معمول ہے، روٹین ہے. اور روٹین وائز کی چیز کو معجزہ ارہاس نہیں کہتے. جب روٹین وائز سے ہٹ جائے تو پھر ارہاس اور معجزہ ہوتا ہے. کس طرح کے محل میں زلزلہ آیا، 14 کنگرے اور کے گر گئے، 14 نسلیں ختم ہو گئیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک نور کا نکلنا جیسے بصرہ تک کے محل روشن ہو گئے. میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ اعلان نبوت سے قبل جو پیغمبر کے نبوت پر دلائل ہیں انہیں ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد جو دلائل ہیں اسے معجزات کہتے ہیں. یہ بات ہم نے کیوں کی؟ ہم بتا رہے ہیں قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد ہے. اور ابھی جو معجزات قیامت تک بچیں گے ان میں سے اہم معجزہ قرآن کریم کا ہے. ایک معجزہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معرف القرآن میں نقل فرمایا ہے کہ یہ معجزہ بھی قیامت تک رہے گا، کہ جب حجاج حج کے لیے جاتے ہیں اور جو پتھر مارتے ہیں رمی جمار، اس میں جن کا حج قبول ہو جائے ان کی رمی خود بخود اٹھ جاتی ہے، اور جن کا حج قبول نہ ہو ان کی رمی ان کے پتھر وہیں پڑے رہتے ہیں. یہ قیامت تک ایسے ہوگا. اور ایک معجزہ قرآن کریم کا ہے، اس کے دلائل تو بے شمار ہیں. پھر کبھی اس پر بات ہوئی تو انشاءاللہ معجزے پر بات کر لیں گے. قرآن کریم میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی لفظ انزال اور کبھی لفظ تنزیل. انزل ینزل انزالا، جب یک وقت چیز نازل ہو اسے انزال کہتے ہیں، اور جب تھوڑا تھوڑا نازل ہو تدریجاً اسے تنزیل کہتے ہیں، سٹیپ وائز، تدریجاً، آہستہ آہستہ. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں 2 لفظ استعمال فرمائے. نمبر 1 انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اکٹھا لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. یہ جو لیلۃ القدر میں اتارنا ہے یہ آسمان پر آنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اترنا نہیں ہے، بلکہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آنا ہے. وقرآنا فرقناہ لتقرأ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، یہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان دنیا سے قلب مبارک پر نازل آیا ہے، اور اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، قرآن کریم کے ساتھ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا، قیامت تک محفوظ رہے گا. دلیل انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اس پر اعتراض ہے کہ بھئی الذکر سے مراد اگر قرآن ہوگا تو یہ وعدہ قرآن کے لیے ہوگا. تو جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، تورات انجیل زبور یہ بھی نصیحت ہے، تو آپ نے کیسے ثابت کیا کہ اس سے مراد قرآن ہے، تورات انجیل زبور نہیں ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، جب اس ذکر سے مراد قرآن ہوگا تو پھر یہ دعویٰ قرآن کے لیے ہوگا. آپ ثابت کریں کہ ذکر کیسے قرآن کے لیے ہے. ذکر کا معنی نصیحت ہے جو تورات انجیل زبور سب کو شامل ہے. اب جواب سمجھیں، انا نحن نزلنا الذکر، اللہ نے لفظ نزلنا فرمایا، اور تورات انجیل اور زبور وہاں نزلنا نہیں تھا، وہاں انزلنا تھا. تورات انجیل زبور بیک وقت نازل ہوئی ہیں اور قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. تو نزلنا اس بات کی دلیل ہے کہ الذکر سے مراد قرآن کریم ہے، تورات انجیل زبور نہیں ہے. پھر ان کی طرف سے اعتراض آتا ہے کہ جس طرح نزلنا ہے انزلنا بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو آپ کا نزلنا کا دعویٰ تو ٹوٹ گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا اور آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک. تو آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا وہاں انزلنا یک بار ہے، اور آسمان دنیا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر یہ نزلنا ہے، یہ دوسری مرتبہ ہے. اس لیے انزلنا بھی ٹھیک ہے اور نزلنا بھی ٹھیک ہے. قرآن کریم کی آیات میں سے اور سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئیں؟ سورہ علق کی ابتدائی آیات. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ سب سے پہلے آیات. یہاں ایک بات سمجھ لیں، قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک تراویح کے اندر جب حافظ پڑھیں تو پورا قرآن کریم جہراً پڑھنا چاہیے، جو مقتدی سنیں. قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ قرآن کریم کا جز ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہر سورت کے شروع میں ہے یہ ہمارے ہاں قرآن کریم کا جز نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے یہ بسم اللہ لایا جاتا ہے۔ اور ویسے بسم اللہ شوافی کے ہاں سورۃ الفاتحہ کا جز ہے، ہمارے ہاں بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے۔ بسم اللہ قرآن کریم کا لا علی تعیین جز ہے کہ ہم بسم اللہ کو قرآن کریم کا حصہ مانتے ہیں، لیکن فاتحہ کا جز نہیں مانتے۔ جب مانتے ہیں تو اس کو کہاں رکھیں، اس کو کب پڑھیں؟ شوافی کے لیے بہت آسان ہے، جب بھی فاتحہ پڑھیں گے شروع بسم اللہ جہراً پڑھ لیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، ان کو تراویح میں الجھن نہیں ہے۔ اور ہمارے حفاظ نے الحمد سے لے کر والناس تک تراویح پڑھنی ہے اور ایک بار بسم اللہ جہراً پڑھنی ہے۔ وہ ایک بار بسم اللہ جہراً کہاں پڑھیں؟ اس کا سب سے بہترین موقع یہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کی وجہ اس لیے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے آیات یہ ہیں، تو جو سب سے پہلے آیات نازل ہوئی ہیں بسم اللہ اس کا جز بنا کے پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ذوق یہی تھا، آپ کا اپنا ذوق ہے، میں خود بھی اسی طرح پڑھتا ہوں، اس لیے عرض کیا آپ یوں پڑھیں یا ایک مرتبہ بسم اللہ جہر ضرور پڑھ لیں۔ اور قرآن کریم کی سب سے آخری وحی کون سی ہے؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 281۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ راتیں زندہ رہے اور آپ کا انتقال ہو گیا، تو اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں، اور واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اور دیکھیں دونوں کے درمیان مناسبت کتنی زبردست ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس آدمی نے بھی مسلمان ہونا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، اور دین پہ عمل کرنے کے لیے دین کو پڑھنا چاہیے، تو آغاز ہو رہا ہے اقرأ، پڑھنا شروع کرو۔ اور جب انسان نے دنیا میں جانا ہے، موت آئے اللہ کے پاس جانا ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے، اور اللہ کے پاس بہتر طریقے سے وہی جائے گا جو گناہ سے بچے اور تقوی اختیار کرے۔ تو سب سے اخیر میں فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ موت کی تیاری کرو، جس دن تم نے اللہ کے پاس پہنچنا اس کی تیاری کرو، تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، جو تم نے کیا ہے وہ تمہیں ملے گا، جو بویا ہے وہ کاٹو گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ چھوٹی سے چھوٹی خیر کی ہے وہ بھی ملے گی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے اس کی سزا بھی ہے، اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے تو ان کی مرضی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔